اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کا نام اسراء بھی ہے اور مکی صورت ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اسراء اصل میں کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے آسمان پر وہ رات میں ہوئی تھی، تو معراج کہتے ہیں لمحہ بلمحہ اونچا جانے کو، اوپر لے جانے کو۔ تو آپ کو چونکہ زمین سے آسمانوں پر لے کے جایا گیا تھا تو اس کے لیے اس کو معراج کہتے ہیں، اور چونکہ یہ رات میں ہوئی تھی تو اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی پاک ہے جو اپنے بندے کو لے کے گئی تھی۔ وہ ذات لے کے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کی آس پاس کی زمینوں کو، جس کے اندر چیزوں کو، جس کے اندر کاموں کو، پھلوں کی ہم نے برکت دی ہے، اور ہم اس طرح سے اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں۔ بہت ہی سننے والا ہے اللہ کی ذات، بڑی دیکھنے والی ہے۔ یہ یہاں پر یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات سبحان الذی کہی ہے، اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی طور پر یہ سفر ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس قدر سبوحیت اور اس قدر پاکی ہے کہ وہی یہ کام کر سکتا تھا کہ ایک بندے کو رات میں اٹھایا، جبریل آئے، ان کا دل صاف کیا، اس کے بعد ان کو گھر سے لے کے بیت المقدس کعبے کے پاس آیا، اور کعبے سے پھر بیت المقدس سے سواری پر لے کے گئے، اور وہاں پر انبیاء سارے موجود تھے، وہاں پر آپ نے سب کی امامت کی۔ پھر آپ کو وہاں پر پانی اور دودھ اور شراب کے گلاس پیش کیے گئے، تو آپ نے دودھ کا گلاس پسند کیا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ نے صحیح معنوں میں فطرت کو پا لیا ہے، کیونکہ اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی قوم جو ہے ڈوب جاتی پانی سے، اور اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری قوم جو تھی وہ نشے میں ختم ہو جاتی۔ اور پھر وہاں سے وہ سفر ہوا جس میں ساتوں آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، ہر ایک نے آپ کو سلامتی کا ساتھ ویلکم کیا، اور حضرت ابراہیم، آدم سے لے کے ابراہیم، اور پھر حضرت موسیٰ، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ کے پاس آپ گئے، جس کا سورہ نجم میں آگے تذکرہ آئے گا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں فرض کی۔ حضرت موسیٰ سے جب آپ نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کمی کروا لیجئے، میری امت نہیں برداشت کر سکی تھی، آپ کی امت کو بھی مشکل ہوگی۔ تو کم کرتے کرتے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 5 رہیں گی، لیکن اجر ان کا جو ہے 50 کے برابر ہوگا۔ پھر آپ نے وہاں پہ جنت کے اور دوزخ کے منظر بھی دیکھے، اور یہ سفر آپ کا جو ہے آپ کے پوری جسمانی حیثیت میں ہوا ہے۔ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا روحانی سفر ہوا ہے، تو اس کا روحانی سفر کا ان کے یہ مطلب نہیں کہ خواب میں آپ گئے تھے یا صرف آپ کی روح گئی تھی، بلکہ اس کو وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ آپ کی روح جو تھی وہ آپ کے جسم پہ غالب تھی۔ تو ایسا سفر تھا جس کے اندر روح کا سفر ہی کہا جائے گا، لیکن وہ جسم کے ساتھ تھا۔ تو عبد جو ہے اللہ نے کہا ہے، تو عبد تو ظاہر ہے کہ بندہ نام ہوتا ہے روح کا بھی اور جسم کا بھی۔ تو یہ وہاں سے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، کیونکہ مسجد حرام سے وہ دور ہے مسجد، اس لیے اقصیٰ کہتے ہیں دور دراز علاقے کو، تو یہاں سے فاصلہ ہے اس کا، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، البیت المقدس ہے وہ۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وقفہ کیا، پھر وہاں سے اوپر لے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو منظر بتایا ہے کہ معراج سے فیصلہ کیا ہوا، معراج سے فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا بنی اسرائیل سے قیادت لے کر اس امت کو دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کرایا وہ آپ کی گویا اس قیادت کا اعلان تھا۔ اسی لیے یہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور اس میں ان کے لیے ہدایت کا سامان تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے اسے یہ بات کھل کے کہی تھی کہ دیکھو میرے علاوہ کسی کو اپنا ساتھی اور کسی کا مددگار مت بنانا۔ اور یہ وہ ذریت تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ آئی تھی، چلتا رہا تھا یہ سلسلہ ذریت کا، اور نوح تو بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے یہ ایک بات فیصلہ کر دی تھی، اللہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ فیصلہ لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہم تم کو 2 موقع دیں گے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک موقع دیا ہے کسی کو، ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد وہ ہو گیا۔ یا بنی حضرت یونس کی قوم کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی گئی تھی، لیکن وہ فیصلہ یعنی باقاعدہ موقع نہیں تھا بلکہ مہلت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ 2 دفعہ زمین میں بگاڑ پیدا کریں گے، فساد، یعنی 2 موقع ملیں گے، اور بگاڑ جب بڑھ جائے گا ان کا ان کو ہٹا دیں گے، اور جب وہ سرکشی میں اور بہت اوپر تک چلے جائیں گے، تو جب ایک پہلا دفعہ انہوں نے یہ سرکشی کی تو ہم نے ایسے بندے ان کے اوپر بھیج دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عراق کے بخت نصر تھا، بہت ہی اس وقت کا حکمراں تھا،
وہ گیا اور اس نے جا کے وہ پورا اجاڑ دیا، ان کو سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جا کے بابلیون میں جا کے ان کو بند کر دیا۔ تو جب پہلا ہم نے وعدہ ہمارا ہوا تو ہم اپنے کچھ بندوں کو لے کر آئے جو بڑے طاقتور تھے، اور وہ ان کے گھروں میں گھس گئے، شہروں میں گھس گئے، اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا علیکم الکرۃ، 6 نمبر کی آیت ہے کہ ہم نے پھر اس کے بعد دوبارہ پھر موقع دیا، اور ہم نے پھر ان کی مال بھی بڑھا دیا، اولاد بھی بڑھا دی، اور ہم نے تعداد بھی بڑھا دی، ان کو بڑی تعداد ان کی بڑھ گئی۔ پھر ان کو موقع دے دیا، پھر انہوں نے حکومت کی، اور سامرا، یہودا اور سامرا کے نام سے 2 ریاستیں قائم کی۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے مطلب یہ کہ زیادتیاں شروع کی۔ تو ہم نے اس وقت بھی ان سے کہہ دیا تھا کہ تم اچھے طریقے سے رہو گے تو ہمارے ساتھ بھی، ہم تمہارے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں گے، لیکن اگر تم نے برائی کی اور برے انداز سے رہے تو پھر تمہارے لیے وہ تمہارے وبال بنے گی۔ تو جب دوسرا وعدہ ان کے ساتھ پورا آیا تو پھر اس کے بعد ان کو ہم نے لیسو وجوہکم، تو ان کو پھر ہم نے ہٹا دیا، وہاں سے ہٹا دیا ان کے چہروں کو، مطلب یہ کہ بگاڑ دیا، یا ان کے وہ چہرے جو تھے ان کو مطلب یہ کہ وہاں پر برے انداز سے ان کو کہتے ہیں کالک پوتتے ہوئے ان کو لے گئے۔ اور ولیدخل المسجد، اور وہ لوگ پھر وہ داخل ہوئے ان کی مسجد میں جیسے پہلے بھی دفعہ داخل ہوئے تھے، اور وہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور اس کے اندر بڑی انہوں نے وہاں پر کہتے ہیں کہ پوری طرح سے وہ برباد کر دیا ان کو۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تو 2 موقع تو دنیا میں گزر چکے، پر دوسرا موقع وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیش آیا تھا، جس میں وہاں کی جو رومن امپائر تھی اس نے ان کو تباہی کی تھی ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تمہارے ساتھ موقع ہے، اب تیسرا موقع فائنل ہے، اب اگر تم اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت میں ڈال دے گا۔ اور اب رحمت میں کیسے آؤ گے کہ اس نبی کو مان لو۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے اب یہ طے کر لیا کہ تم اپنے دوسرے موقع کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کر آؤ گے، اور تم بنی اسرائیل بن کر یا اسرائیل کی حکومت قائم کر کے اور یہودیوں کا اقتدار قائم کر کے تم چاہو گے کہ اقتدار یہودیوں کا بن جائے، اور پھر تم دنیا پہ اس طرح سے حکومت کرو، اور تم سوچو کہ مسیحا جو ہے حضرت عیسیٰ کو تم نے نہیں مانا تھا، اور دجال جب آئے گا تم اس کو کہو گے یہ اصل مسیح ہے۔ اگر تم نے یہ سارے کام کیے، تم پلٹ کر آئے اس علاقے میں، تو پھر ہم نے تمہارے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو اور ہم تمہارے پاس پلٹ کر آئیں گے، یعنی اب ہمارے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، یعنی مسلمانوں سے جنگ نہیں ہوگی تمہاری، بلکہ ہم سے جنگ ہوگی۔ تو ہم تم سے پھر بتائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور ہم ظاہر کیا کریں گے کہ عیسیٰ کو تمہارے پاس بھیجیں گے، جو جھوٹے دجال کو صحیح دجال والا جو ہے، صحیح دجال جو ہے مسیح جھوٹا ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں، تو وہ سچے مسیح سے جھوٹے دجال کو ختم کروائیں گے، جھوٹے مسیحا کو ختم کروائیں گے، اور ان کی پورا اقتدار ختم ہو جائے گا، ان کی پوری آبادی ختم ہو جائے گی، اور مسلمانوں کا حکومت ہوگی، عیسائی اسلام لے آئیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی، اے لوگو یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے یہ ہدایت دینے والا ہے، لیکن ان کو ہدایت دیتا ہے جو سیدھی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور مومنین کے لیے بشارت ہے جو عمل صالح کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ 10 نمبر آیت ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہیں لاتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں، ہم نے ان کے لیے عذاب کا ٹھکانہ، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ جیسے وہ اچھائی کی دعا کرتا ہے، ایسی برائی کی بھی دعا کرنے لگتا ہے، یعنی جب اس کو کوئی مصیبت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے، یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا عجیب مزاج ہے کہ بھلائی کی دعا کرتے کرتے برائی کی دعا بھی کرنے لگتا ہے، اس کی بھی پکار لگانے لگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ ایک رات کو ہم مٹا دیتے ہیں تو اس کی جگہ دن کی نشانی آ جاتی ہے، اور جس میں تم دیکھنے لگتے ہو، اور تم اپنے اللہ تعالیٰ کے رزق کو حاصل کرنے کے جو تمہارے راستے ہیں، کمائی کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہو، اور دن اور رات کے آنے جانے سے تمہیں راتوں کا حساب اور دن کا حساب لگاتے لگاتے تم سالوں کا حساب لگا لیتے ہو، اور تمہیں اور دوسرے حساب لگانے سے بھی اس سے آسانی ہوتی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کے گردن میں ایک طائرہ رکھا ہوا ہے۔ ایک طائرہ کا مطلب ایک علامت رکھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی قسمت کی چیز ہے، جتنا انسان کام کر رہا ہے سب چیزیں ہم نے اس کی گردن میں کسی جگہ پہ محفوظ کر دی ہیں یعنی اس کی قسمت جو ہے وہاں پہ محفوظ ہے، اس نے جو کچھ کام کیا تھا، جو کچھ سوچا تھا، جو کچھ بولا تھا، جو کچھ کیا تھا، سب ہم نے اس کا ریکارڈ کر دیا ہے۔ تو اس کا ریکارڈ کہاں پر ہے؟ گردن کی کسی جگہ میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن اس کو نکال لیں گے،
اور اس کے بعد ایک پوری پھیلا ہوا ایک جیسے صفحے کے صفحے مطلب ایک رول ہوتا ہے، رول کو آپ پھیلاتے چلے جائیں گے، ایسے وہ اعمال نامہ باقاعدہ پھیلا ہوا اس کے سامنے لے آیا جائے گا۔ اس وقت ہم اس سے کہیں گے 14 نمبر میں آیت میں کہ اقرا کتابک، یہ وہ تمہارا ہے کچا چٹھا جو تم نے جمع کیا تھا اور ہم نے تمہارے اندر ہی سے نکال کے تمہیں دے دیا، پڑھ لو تم اس کو، تو تم اپنا حساب خود لگا لو کہ تم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، تمہارے اعمال نامے کا آج کیا وزن ہوگا، کیا بے وزنی ہوگی۔ تو اب جو دنیا میں ہدایت پا گیا تو وہ تو اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور ایک آدمی کا گناہ دوسرے آدمی کے ذمے نہیں لگے گا، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، یعنی ایک آدمی نے گناہ کیا تو دوسرا اس کی گناہ کی وجہ سزا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا گناہ ہوگا، اپنی اپنی نیکیاں ہوں گی، لیکن اپنے اپنے نیکیوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن برائیاں جو ہوں گی ہر ایک کی اپنی اپنی ہوں گی۔ وما کن، ہاں اگر کسی نے برائی کی دعوت دی اور برائی کی طرف لوگ اس کی وجہ سے آئے تو پھر اس کو برائی کا گناہ جو ہے اس کو ملے گا، لیکن اگر جیسے باپ نے غلطی کی ہے تو بیٹے کو پکڑا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہم تو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں کسی قوم کو جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں، یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اصول بتا دیا ہے کہ رسول کے آئے بغیر ہم عذاب نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنی دنیا میں آج قومیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آ چکے ہیں ان سب کے لیے ہیں۔ اب ان کی رسالت کی بات ان کو کیسے پہنچتی ہے، یہ امت کا کام ہے کہ ان کو پہنچائے، اور ان کو پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آج نے 9/11 کے بعد تو اسلام کی باتیں اتنی پھیلنے لگی ہیں، اسلام کے بارے میں اس قدر باتیں کہی جا رہی ہیں چاہے برے انداز سے ہوں، لیکن اب کوئی آدمی ایسا نہیں جو اسلام کا نام نہ جانتا ہو، رسول اللہ کا نام نہ جانتا ہو، اور رسول اللہ کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کو نہ جانتا ہو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اب ایک اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں ایک یونیورسل اصول بتایا ہے کہ دنیا میں ہلاکت ہوتی کیسے ہے، اخلاقی زوال کیسے آتا ہے۔ ایک دنیا کے اندر مادی طاقت ہوتی ہے جو بڑھتی ہے، اور مادی طاقت چلانے والے لیڈر ہوتے ہیں، کمانڈر ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ پوری امت کو اور اپنی قوم کو ڈبونے کا ذریعہ کیسے بن جاتے ہیں، جبکہ وہ دنیا میں ترقی بھی دیتے ہیں انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی قوم کو جب ہلاکت کیسے کی جائے گی اس کی، تو کیا ہوگا کہ جو اس کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو مطلب ایلیٹ گروپ ہوتا ہے، اس کے جو اونچے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مطلب یہ کہ مراعات یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بگاڑ پہ بگاڑ کرتے چلے جاتے ہیں، برائیوں میں پڑتے ہیں، اخلاقی خرابیاں پیدا کرتے ہیں، فحاشی میں پڑ جاتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی نیچے کے لوگ بھی عمل کرنے لگتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ بگڑتے بگڑتے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے جا کے ختم ہوتا ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارا قول سچا ثابت ہوتا ہے، پھر ہم ان کو ہلاکت کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی ہلاکت ہے جس کا اخلاق سے تعلق ہے، جس کا اوپر کی لیڈرشپ سے تعلق ہے، ورنہ یہ کہ اگر لیڈرشپ اچھی ہو تو نیچے بھی لوگ اچھے ہو جائیں گے، اور نیچے کے لوگ خراب ہوتے ہیں تو ان کا لیڈر خراب آتا ہے۔ دونوں کا ایک اوپر سے جوڑ ہے، ایک کا نیچے سے بھی جوڑ ہے۔ نیچے والے اگر خراب ہیں تو ان پر حکمراں غلط آئیں گے، لیکن جب حکمراں غلط آ جائیں گے تو پھر ان کی تباہی کا سامان وہ کریں گے۔ یعنی یہ تو ان کے اندر خرابیاں تھیں، بگاڑ تھی، کچھ جھوٹ بولتے تھے، کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے، کچھ فلاں کام کرتے تھے، تو ان کے بعد برے حکمراں آ گئے، لیکن برے حکمراں جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ہلاکت کا سامان وہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور ہم نے کتنی ہی صدیوں کے، کتنی ہی قوموں کو، کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا ہے۔ نبی اس طرح یعنی ویسے ہلاکت کا وہ ذریعہ بنے ہیں، یعنی ہمارے ہلاکت کے قانون کو ہم نے مجبور ہو کے ان پہ نافذ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، اور ہلاکت کے اصول کے مطابق ان کو طے کر دیا گیا کہ ہلاک ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے بعد، اور کتنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب آگاہ ہے، خوب واقف ہے۔ اور ایک آدمی دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کی صرف اتنی خواہش ہوتی ہے دنیا مل جائے اسے، دنیا کما لے، دنیا کی شہرت مل جائے، دنیا کے منصب مل جائے، اور دنیا کے اندر اس کو مطلب یہ ہے کہ جیسے گھر بنا لے، ساری چیزیں بنا لے، لیکن آخرت کا اس کو کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ دنیا آخرت کے لیے بھی کچھ کرے وہ۔ تو ہم اس کو دنیا میں، اس میں جتنے دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، یعنی دنیا کے طلبگاروں کو بھی ہر ایک کو ایک جیسا نہیں مل جاتا، کسی کو ہم بہت دے دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے، دونوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت طلب نہیں کی۔ اور وہاں پر وہ داخل جب ہوں گے تو ان کے ساتھ مطلب ان کو بڑی مذمت کی حالت ہوگی، اور بڑی مطلب یہ کہ دور کیے ہوئے، یعنی مطلب وہ ذلیل ہو کر اور رسوا ہو کر ان کو وہاں داخلہ ملے گا جہنم میں۔ لیکن جس آدمی نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس نے کوشش بھی کی، اور وہ مومن بھی تھا، یعنی 3 کوششیں ہیں، پہلے تو ایمان لایا ہو، پھر آخرت کی طلب ہو، اور آخرت کی طلب کے لحاظ سے جو صحیح کرنا چاہیے، جو اعمال کرنے چاہیے اس نے کیے ہوں، تو ہم ان کی صحیح کو بہت ہی شکر کے ساتھ قبول کریں گے، اور ہم ان کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ جیسے اللہ نے آگے کہا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ، اللہ نے کہا کہ اس دنیا کے طلبگاروں کو بھی ہم دیتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو ہم سے آخرت مانگتے ہیں، اور ہمارے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی، ہم دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو مانگتا ہے اس کے حساب سے دیتے ہیں، ورنہ دینے کو تو ہمارے پاس بہت ہے۔
دیکھو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے تو تم دیکھ لو کیسے فضیلت کا اثر تم کو نظر آتا ہے. ایک آدمی زیادہ بڑھا ہوا ہے، ایک آدمی کم بڑھا ہوا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بہت اس کو سہولتیں ایک کو نہیں ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی درجے اور فضیلت کے درجے ہیں وہ کب ہیں؟ جو آخرت میں ملیں گے. ولا تجعل مع اللہ، تو اے لوگو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بناؤ، ورنہ تم دنیا میں بیٹھے رہو گے اپنی ساتھ جیسے بھی رہو گے، لیکن آخرت میں جب تم پہنچو گے تمہاری حالت بڑی ایسی ہوگی جس میں کوئی تمہاری تعریف نہیں کرے گا اور تمہیں رسوائی سے بھی گزرنا پڑے گا. پھر اللہ نے اصول بتایا کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ کیا ہے. یقیناً عبادت سے شروع ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت سے، لیکن اس کے بعد دوسروں کے حقوق بھی اللہ نے بتائے. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ طے کر دیا گیا ہے، فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. اور یہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، ایک ہو یا دونوں ہو جائیں، تو ان کو تم اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو نہیں، اور اگر اچھے انداز سے بات کرو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو فرمایا کہ یہ دونوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ مطلب معاملہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے گا. تو احسان جو ہے اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی برابر سرابر کر دے، ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ منہ بنا کے ان کو کچھ کھلا دیا، اور ایک یہ ہے کہ جتنا انہوں نے مانگا تھا اتنا دے دیا، اور ایک یہ ہے کہ بڑھ کر کرے. تو احسان جو ہوتا ہے بڑھ کے کرنے کا نام ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوڑھے ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی عقل کے لحاظ سے کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، پھر ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں لگتی. تو ان کے ساتھ تم سن لو ان کی بات کو، ان کی بات چاہے مانو نہیں، لیکن پلٹ کے ان کو بری طرح سے جواب مت دو. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات اچھی ہو یا بات غلط کہی ہو تو اس کو تم سن لو، گزر جاؤ اس سے، اس کو نظر انداز کر دو، لیکن پلٹ کے اف مت کرو. ایک بزرگ نے، ایک عالم نے کہا کہ اگر اف سے نیچے کوئی اور لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی استعمال کرتا ہے. یعنی یہ کم سے کم لفظ ہے جو انسان جو ہے صرف زبان سے اس کے منہ سے نکل جائے، اف، ارے آپ نے کیا کہہ دیا. مطلب ایک جملہ اف کا کہہ دیا تو اللہ نے کہا کہ یہ مت کہو، اور ان کو جھڑکنے کی بات تو ہونی نہیں چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اف نہ کرے اور جھڑکے نہیں، لیکن فرض کیجئے کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ مطلب ان کو گھر میں بند کر دے اور کھانا ان کو دینا بند کر دے، تو یہ جب چھوٹا جرم جو ہے اللہ نے روک دیا تو اس سے بڑی بات جو ہوگی وہ تو اور زیادہ رکی ہوئی ہوگی اور زیادہ ممنوع ہوگی. اور ان کے لیے تم اپنے عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا جو پر ہیں تمہارے یا بازو جو ہیں ان کے آگے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پھیلاؤ، رحمت کے ساتھ کرو. اور یہ کہو کہ اللہ میاں آپ نے ان پر رحم فرمائیے کہ جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا تھا. جب بچپن میں بچہ تھا تو کیا ہوتا تھا، وہ تو اپنا بھلا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ مجھے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اور کیسے تکلیفیں ہوتی ہیں، کیسے بیماری لگتی ہے اور کیسے بچوں کو پالا جاتا ہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے. اگر تم اچھے ہو تو پھر تم معلوم ہونا چاہیے کہ رجوع کرنے والوں کو، ہم سے رجوع کرنے والوں کے لیے تو ہم بہت غفور ہیں. وآت ذی القربى حقہ، اور یہ 26 نمبر کی آیت ہے کہ حق والوں کا جو حق ہے، جن کا بھی حق ہے ان کو دو، رشتہ داروں کا حق ہے ان کو دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو. اور دیکھو اپنے پیسے کو فضول خرچی میں مت خرچ کرو. بخل ہوتا ہے، ایکسٹریم ہے کہ روک لینا، جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کریں. اور اسراف ہوتا ہے جس میں جتنی خرچ کرنا چاہیے اس سے بڑھا کے خرچ کر دیے، 2 روپے خرچ کرنا تھے 50 خرچ کر دیے. اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں بالکل ضرورت نہیں تھی وہاں بہت زیادہ بڑھ کے خرچ کر دیا، لٹا دیا جس کو کہتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں اسلام میں حرام ہے. اور راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا. تو ان المبذرین، کیونکہ جو بڑھ کر فضول خرچی کرتے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا انکار کرنے والا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضْنَ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، تو اگر تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہے جس کی تو امید رکھتا ہے، ان سے منہ پھیر لے تو ان سے کہہ دیا کر، اچھی طریقے سے بات کرو. رحمۃ من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، یعنی اگر تمہارا معاملہ یہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے جب امید رکھتے ہو تو ان سے جو بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو. اس سے یہ والدین سے نہیں، یہ سارے لوگوں سے بات ہے. یعنی اگر جن کی مدد کر رہے ہیں اگر ان کی مدد نہیں کر سکے تو کم سے کم بھلے انداز سے ان سے بات کر لیں. ولا تجعل یدک مغلولۃ، اور دیکھو اپنے ہاتھ کو ایسے مت باندھ کے رکھو کہ معلوم ہو ہاتھ باندھ لیے، اب خرچ کرنے کا وقت آ رہا، ہاتھ کھلی نہیں رہے، جیب میں ہاتھ ہی نہیں جا رہا خرچ کرنے کے لیے، یعنی کنجوسی کر لی. یا پھر اتنا پھیلا دیا ہاتھ کو کہ ہاتھ رک ہی نہیں رہے اور ہاتھ جو ہے وہ مطلب بس آ رہے ہیں جیب سے نکل رہا ہے، تو تم اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ بڑی غم کی ہو جائے گی اور تھکی ہوئی ہو جائے گی. تم حسرت والے ہو جاؤ گے اور ملامت والے ہو جاؤ گے. کو ظاہر ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اب پانی کا خزانہ بھی ہو، آپ اس کو بیکار ضائع کریں تو وہ پانی تھوڑے دیر بعد سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو مال کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آدمی سوچے میرے پاس تو بہت آ رہا ہے، لیکن ایسے حالات ہوتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جو کچھ تھا وہ نہیں رہا. تو ایسی حالت میں تم گزرنے سے بچو اپنے آپ کو.
اور اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کو جیسے چاہتا ہے بہلا کے دیتا ہے، کسی کو طے کر کے دیتا ہے، اندازہ کر کے دیتا ہے، کم کر کے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حالات سے واقف ہوتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے اور کون زیادہ شکر گزار ہے اور کون کم شکر گزار ہے۔ اور دیکھو اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل مت کر دینا۔ اب قتل کا دونوں طریقے ہیں، قتل یہ ہے کہ پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، پیدا ہو رہا ہو تو پیٹ میں اس کو مطلب یہ کہ ابارٹ کر کے ختم کر دیا جائے، اور زندہ ہو گیا تو پھر اس کو مار دیا جائے۔ تینوں طریقے قتل کے ہیں۔ تو ان کو اس لیے مت مار دینا کہ ہم کیسے کھلائیں گے ان کو، ہمارے پاس تو 2 بچے ہیں، 3 بچوں کا سامان نہیں ہے ہمارے پاس، 4 کو تو ہم کھلا ہی نہیں سکتے، 5 کو تو مسئلہ ہو جائے گا، گھر بھی نہیں ہو سکتا ہے اتنا بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہم نے تم کو رزق دیا ہے ان کو بھی رزق دیں گے، ہم نے ان کو رزق دیا ہے تم کو بھی دیتے ہیں۔ ان قتلہم، دیکھو ان کا قتل کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یعنی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ زندگی دینے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زندگی لینے والے مت بنو۔ یہ کام صرف ہمارا ہے کہ ہم زندگی دیں گے اور لیں گے، لیکن تمہارا کام زندگی دینا ہے، زندگی لینا نہیں ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور دیکھو مرد عورت کی فحاشی کا بدکاری کے ساتھ رشتہ مت بناؤ، یہ بڑی فحش بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ اور اولاد کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو یا اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت برا راستہ ہے اس بات کو پورا کرنے کا۔ خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرو، اولاد کو جائز طریقے سے لے کر آؤ۔ ولا تقتلوا النفس، اور کسی بھی جان کو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، جب تک وہ اس وقت تک قتل مت کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت باقی رکھی گئی ہے۔ اگر اس نے کوئی قتل نہیں کیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ محترم ہے، اس کی جان حرام ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور اگر کسی شخص کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا تو اس کے جو وارثین ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں کہ ان کو قصاص لیں یا اس کے ساتھ دیت لیں۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لینے میں زیادتی مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تم نے ایک آدمی تمہارا قتل ہوا تو تم بدلے میں 50 آدمی قتل کر دو۔ تم اگر ایسا کرو گے، انصاف کے ساتھ بدلہ لوگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کو سے قریب مت ہونا، یعنی قریب ہونے کا مطلب یہ کھانے کا تصور تو بہت بات کی بات ہے، یعنی اس کو ہاتھ مت لگانا۔ ہاں سوائے اس کے کہ تم اس کی نگرانی کر رہے ہو تو نگرانی کے مطابق جتنا اس کی ذمہ داری ہے، جتنا خرچ ہے جو اس کے ذمے سے اخراجات نکلتے ہیں وہ اس میں سے نکال لو، اور جب وہ اپنی عقل کو پہنچ جائے، جوانی کو، اچھی پختہ عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کو لوٹا دو۔ اور دیکھو جو بھی تم نے عہد کیے ہیں ان کو پورا کرتے رہو، کیونکہ عہد کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ 35 نمبر کی آیت ہے کہ اوف الکیل، تمہارے پیمانے جو ہیں بڑے صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ پیمانہ جو ہے وزن کا نہیں ہے کہ جس میں فرض کیجیے پھل تولتے ہیں یا گیہوں تولتے ہیں، بلکہ پیمانہ یہ ہے کہ جو ہم لینے والے طریقہ اختیار کریں۔ ایک آدمی کے لیے ہم اصول بنا لیں تو غریب کے لیے اصول دوسرا ہو، مالدار کے لیے دوسرا ہو، اور دشمن کے لیے دوسرا ہو، اور چاہنے والے کے لیے الگ ہو۔ چاہنے والے کو ہم نوازتے چلے جائیں ایک پیمانے سے، اور ذرا سا ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کے لیے پورا پیمانہ بدل دیں۔ تو یہ سارے پیمانے چاہے وہ محسوس کرنے والے ہوں یا حقیقی ہوں، سب کو برابر کا ہونا چاہیے، ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور جب تم تالو تو قسطاس سے تالو۔ قسطاس کہتے ہیں معیار کو، یعنی انصاف کا جو پیمانہ ہوتا ہے جس سے انصاف کو آپ انصاف کہیں گے اس کا پیمانہ ہوتا ہے، اور قسطاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یعنی قسطاس اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اگر یہ کہا کہ میراث میں بیٹے کا دوہرا حق ہے اور بیٹی کا ایک حق ہے، یہ قسطاس ہے۔ اب اگر ہم اس قسطاس کو بدل دیں، ہم یہ کیسا بھی اللہ میاں نے زیادتی کی، ہم بیٹی کو بھی برابر کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے دیے ہوئے پیمانے کو بدل دیا، اور ہمارے نزدیک ہم انصاف کہتے رہیں لیکن اللہ کے یہاں اس قسطاس نہیں ہوگا۔ تو قسطاس کا لفظ جو ہے عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین بات ہے اور بہترین طریقہ ہے بات کو سمجھنے کا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، دیکھیے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کتنی اہم بات ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلپ آتا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کیسا ہے، بس آگے بڑھا دیا، ایک افواہ اڑی اور دوسروں کو پہنچانا شروع کر دی۔ کسی کے بارے میں کوئی بات، اچھی بات سنیں گے تو شاید نہیں پہنچائیں گے، لیکن بری بات سن کے فوراً آگے بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسے علم کے بغیر کوئی بات مت کیا کرو، کیونکہ تم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے، اور جو تمہارے دل پہ کیفیت گزر رہی ہے، ہم سب کا سوال کریں گے تم سے، ایک ایک بات کا سوال کیا جائے گا۔ یعنی آج ایک آدمی لکھ رہا ہے ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ لکھ دو بھائی، لکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے، کہہ دو کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، یہ الفاظ ہمارے جو منہ سے نکل رہے ہیں، ہاں جب تک ہمارے دل میں کوئی بات ہے اللہ میاں نہیں پکڑے گا، لیکن جیسے ہی زبان سے آ گئی، جیسے عمل سے صادر ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب شروع ہو گیا۔ اگر ہم نے صحیح بات کی تھی تو سمجھ لیجیے ہم نے اچھا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں ادب ہوتا تھا، ادب جو تھا بڑا معیاری ہوتا تھا، اخلاقی ہوتا تھا۔ اب آج کل ادب جو ہے وہ سوائے مطلب یہ کہ لایانی چیزوں کے اور افراتفری کے، اور مطلب یہ کہ بالکل مطلب جسے کہتے ہیں اخلاق سے بے قید،
اخلاق سے آزاد ہونے والا ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ دنیا میں ہو سکتا ہے ان کو اس پہ نوبل پرائز مل جائے، تو ہو سکتا ہے بڑی شہرت ہو جائے، بڑے پیسے کما لیں، لیکن اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ وہ الفاظ مریں گے نہیں، جب الفاظ آ گئے زمین سے آپ کے منہ سے باہر، کسی نے کہا تھا کہ جب آپ کا الفاظ، ایک آدمی نے کہا تھا کہ الفاظ آپ کے ہیں جب تک آپ نے کہے نہیں، جب آپ نے کہہ دیے تو پھر وہ آپ کا مالک ہو گیا، آپ اس کے قابو میں چلے گئے۔ ولا تمشِ فی الارض مرحا، اور دیکھیے اکڑ کے مت چلو زمین میں، تم زمین پہ اکڑ کے چلنے سے نہ تو زمین پھٹ جائے گی تمہارے چلنے سے، نہ تم پہاڑ کے برابر ہو جاؤ گے۔ کل ذالک کان سیئہ، جتنی باتیں ہم نے بتائی ہیں ان کے اندر جتنی اس کو بھی برے طریقے سے اگر کیا جائے گا تو اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے کہ فرض کیجئے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، لیکن اچھا سلوک کے ساتھ اس میں ایک آدھ دو اس نے تکلیف دہ چیزیں لگا دیں، تو برے طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں نبی جس کو ہم نے آپ کو وحی کر کے بتایا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مت بنائیے گا، ورنہ جہنم میں بڑی ذلت کے ساتھ اور بڑی بے عزتی کے ساتھ جو ہے اور ملامت کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، 40 نمبر کی آیت ہے کہ تم لوگوں کا ایک کافر مکے کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے لیے تو بیٹیاں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور ہمارے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے جو تم کہتے ہو، یعنی ایک تو پیمانہ تمہارا مختلف ہے، بیٹے کے لیے تمہارا پیمانہ ہے، ہمارے لیے بیٹیوں کا پیمانہ ہے، اپنے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے قرآن کو بار بار باتوں کو ہم کیوں دہراتے ہیں، بار بار کیوں کہتے ہیں، ایک قصے کو بار بار بیان کرتے ہیں، ایک بات کو بار بار بیان کرتے ہیں، طرح طرح سے اس کو کہتے ہیں، کبھی حکم دے کر، کبھی تنبیہ کر کے، کبھی اسے قصے کی شکل میں، کبھی اس کی ترغیب دے کر، کیوں؟ تاکہ اس سے تمہارے اندر یاد دہانی بڑھ جائے، یاد دہانی پیدا ہو جائے۔ وما یزیدہم، لیکن جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو تو ان باتوں سے اور گھبراہٹ اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس سے اور بیزار ہونے لگتے ہیں۔ قل لو کان معہ آلہۃ، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر واقعی کوئی خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عرش والے کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے، یعنی وہ کوشتے کہ بھائی عرش، ہم بھی تو خدا ہیں تو ہم کیوں وہاں پہ نیچے بیٹھے رہیں، تو وہ عرش پہ جا کے جاتے، نبی سے اللہ سے اس طرح سے لڑتے، اللہ تعالیٰ کا مقام چھیننے کی کوشش کرتے، تو ایسی کوئی بات تو ہوئی نہیں۔ اب پھر اگر وہ عرش پہ پہنچ گئے ہوتے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسری کوئی وحی آتی، دوسرا کوئی ان کا نظام چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے خیالی چیزیں ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جس کو وہ کہتے ہیں۔ تو سبح لہ السماوات والارض، یہ 44 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جن پتھروں کو تم بناتے ہو وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جن مٹیریل کو تم استعمال کر کے کیا کیا چیزیں اللہ کے مقابلے میں بناتے ہو وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی چیزیں ہیں، سب چیزیں اس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور جو ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ہاں یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے، ان کے جو اشارے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے، جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، بہت ہی غفور ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کا زمانہ تھا تو آپ قرآن جا کے مکے میں پڑھتے تھے کعبے میں، اور قرآن سے وہ بچنا چاہتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قرآن کا آواز ایسی ہوتی تھی، اس کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ کھینچ لیتے تھے۔ تو اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہاں پر کعبے میں، تو ہم نے جیسے جو ایمان نہیں لاتے اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے وہ ان کے قرآن کے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ سا ڈال دیا ہے، اور ان کے دلوں میں ایک ڈھاٹے بڑھ گئے ہیں، ان کے دل میں مطلب ایک ایسے وہ سوراخ ہیں جو بند کر دیے گئے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، کان میں بات پڑتی ہے لیکن اندر میں دل میں نہیں اترتی، ان یفقہوا، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، وفی آذانہم، اور ان کے گانوں میں بھی کوئی گرانی لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی جیسے میل جم جاتا ہے کہ اندر آواز ہی نہیں جا رہی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ اپنے رب کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں تو وہ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں، آپ کوئی دنیاوی باتیں شروع کر دیں اس سے بڑا قریب ہوں گے آپ سے، بڑی آپ کی تعریف بھی کریں گے، کیا آپ نے شریعے کی بات کہی، لیکن آپ نے جہاں قرآن کا تذکرہ کیا، اللہ کا تذکرہ کیا، ایک دم آپ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مطلب یہ کہ آدمی سے کوئی ایسی بات کہتی کہ اس سے آگ لگ گئی اسے، یا اس کو مطلب پتہ نہیں کیا نقصان والی بات اس نے سن لی۔ پھر اللہ نے ایک عجیب بات اس میں کہی 46 نمبر میں کہ کبھی کبھی یہ کان لگا کے سننے بھی لگتے ہیں۔ اذا استمعون الیک، یہ جب آپ اپنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ مصروف ہوتے ہیں اپنی عبادت میں قرآن پڑھنے میں، تو یہ دھیرے سے چپ کے آپ سے سنتے بھی ہیں، اور کچھ سرگوشی میں بھی دیکھتے ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہتے یہ ہیں کہ مگر بات یہ ہے، کہنے کے بعد کہتے کیا ہے، ارے بھائی یہ تو بڑا جادو والا کلام ہے، اور یہ شخص جو ہے جادو میں پھنس گیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور ان بھٹکتے چلے گئے ہیں یہ، اور ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی بات ہوئی کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور ہمارے برادہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ہڈیاں، تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسی بات ہوگی، ہماری خلق جدید ہوگی، پیدائش ہوگی؟ نہیں۔ تو ان سے کہیں کہ یقیناً تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں بہت عظیم سمجھی جاتی ہو تمہارے دل میں، تو تب بھی تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔
فَسَيَقُولُونَ، تو اچھا وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا کب ہوگا ہمارا، ہم لوٹائے کب جائیں گے؟ تو آپ ان سے فرما دیں کہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی تم کو دوبارہ اٹھا لے گا۔ تو وہ ذرا سا سر موڑ کے نہوڑا کے سر کو مطلب مٹکا کے کہیں گے اچھا یہ ہونے والا کب ہے، یہ اس کا ٹائم تو بتا دیجیے ہمیں۔ تو آپ ان سے فرما دیں کہ یہ جب بھی آئے گا وہ تو آئے گا، لیکن تم سمجھ لو کہ بہت قریب ہے تم سے، زیادہ دور نہیں ہے تم سے۔ یوم یدعوکم، اور جب یہ جس دن وہ آ جائے گا تم اس وقت پکارو گے تو سب تمہاری پکار پہ کوئی مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پکارنے والا جو ہے تمہاری بات کو نہیں کرے گا، اور تم کہو گے کہ اللہ میاں ہم تو آپ کی باتوں کو بڑی حمد کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، وتظنون، اور تمہیں اس وقت یقین ہو جائے گا کہ تم تو دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے رہ گئے۔ فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم جواب دو گے اس کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے جواب دو گے جب قیامت کا دن آ جائے گا، لیکن اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اب تو آج کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جواب تو اس نے سن لیا تمہارا، لیکن پلٹ کے تمہیں کوئی مطلب تمہارا پورا نہیں کرے گا۔ وقل لعبادی، اور وہ لوگ جو اچھائی کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، آپ ان سے بتا دیں، وہ کہیں وہ جو سب سے اچھی بات ہو، قل عبادی، اور اپنے بندوں سے، میرے بندوں سے آپ فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو اچھی بات ہو۔ ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے ان کے بیچ میں ٹیڑھا ڈال دیتا ہے، ان کو اندر فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ تو بڑا کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا۔ ربکم اعلم بکم، 54 نمبر کی آیت ہے کہ وہ لوگوں یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تم سے خوب آگاہ ہے، اگر تم کو چاہتا ہے تم پہ رحم کرے گا، چاہے گا تو رحم کرے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو کسی کے لیے آپ کو داروغہ بنا کے، خدائی فوجدار بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ وَرَبُّكُمْ عَالَمُ، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے زبور کو دی تھی داؤد کو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے خدا کے علاوہ جو تمہارے خدا ہیں ان کو پکارتے رہو، لیکن ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ تمہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتے، نہ تمہاری نقصان کو دور کر سکتے، تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، نہ وہ تم کو ہٹا سکتے، ہلا سکتے، نہ کوئی حالات بدل سکتے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پکارنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پکارنے والے وہ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ ان سے قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کو، ایہم اقرب، ان میں سے کون ہے جو زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے اللہ سے، اور جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، تو یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ بے شک اللہ کے عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر وسیلے کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، تو پھر عمل کے ذریعے سے، عمل کے وسیلے سے وہ ان کا ایمان ثابت ہوگا، ان کا مطلب عبادتوں کے ذریعے وسیلے سے ان کا عمل ثابت ہوگا۔ وہ ہوگا ان من قریۃ، اے نبی یہ ہماری طرف سے طے ہے کہ کوئی بھی بستی جب آباد ہو جاتی ہے، حکومتیں کرنے لگتی ہے، اس کے اندر فساد پھیلنے لگتا ہے، تو وہ بستی کو ہم نے طے کر دیا کہ ہم ہلاک ضرور کریں گے قیامت سے پہلے، یا اس کو سخت عذاب دیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ہماری کتاب میں بہت ہی واضح طور پر بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے اندازے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ سطر کہتے ہیں ایک لائن بنا کے، لائن در لائن لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا نرسل بالآیات، اور یہ ہم سے مانگتے ہیں، اے نبی یہ مانگتے ہیں کہ آپ کوئی نشانیاں دکھلا دیجئے۔ ہم نشانیاں کیوں نہیں بھیجتے ہر ایک کے مطالبے پر؟ اس لیے ہم نہیں بھیجتے کہ پہلے کے لوگوں نے جب ہم نے نشانیاں بھیجی تھیں تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ جب ہم نشانی بھیج دیتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں لوگ تو ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مکے کے لوگوں ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں کہ تمہارے مطالبے پہ کوئی آیت نشانی نہیں دکھلا رہے، کیونکہ اگر تم نے اس کے بعد نہیں مانا تم تباہ ہو جاؤ گے، تو ہم تمہیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے سمود کے لیے وہ اونٹنی بھیجی تھی اور اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، اور ہم تو جو آج نشانیاں بھیجتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا تم سے بے شک تمہارا رب احاطہ کیے ہوئے لوگوں کا، تم سے ہم نے یہ بات کہی تھی، اور ہم نے وہ جو آپ کو خواب دکھلایا تھا جس کو آپ نے دیکھا تھا وہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو فتنہ اس سے نظر آئے، فتنے میں پڑ جائیں لوگ۔ اور وہ درخت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ملعون درخت ہے، زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی غذا ہوگا جہنم والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے آپ کو دنیا میں جو آپ کو ہم لے گئے وہاں پہ آپ نے دکھایا، یہاں پہ رویا کا لفظ ہے، تو رویا کا تو مطلب ہوتا ہے خواب۔ تو بعض لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم جو تھے خواب میں گئے تھے، حالانکہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کو دکھلائی، یعنی آپ جس حالت میں وہاں تھے تو آپ دیکھ رہے تھے اسے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خواب سے زیادہ بڑی چیز تھی۔
اور آپ کو ہم نے وہ شجر ملعون بھی دکھا دیا جس کو زقوم کہتے ہیں، اور جو جہنم کے لوگوں کی غذا ہوگا۔ اور ہم تو دیکھیے یہ سب باتیں ڈرانے کے لیے بتا رہے ہیں، آج ہم ڈرا رہے ہیں، کل یہ بات پیش آ جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکشی میں بڑھتے پھر بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے آدم سے کہا تھا کے لیے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اور اس نے کہا کہ آپ نے تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ مٹی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی اس میں ابلیس نے تو یہ دیکھا کہ مٹی آگ کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ دیکھو مٹی وہ ہوتی ہے جو مطلب یہ ہے کہ جو پیداوار دیتی ہے، یعنی اس کے اندر رویدگی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر پنپنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جبکہ آگ جو ہوتی ہے اس کا کام صرف جلانا ہوتا ہے، اس کا کچھ چیزوں کو گلا دینا، اس کو مطلب پگھلا دینا، یہی کام ہے، لیکن آگ بناتی نہیں ہے، جبکہ مٹی جو ہے بناتی ہے۔ تو گویا انسان کی تخلیق ویسے تو مٹی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس تخلیق میں یہ خود سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے جس کو آگے بھی چل کے بناتے رہنا ہے اور اس کے اندر سے پیداوار لینا ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، تو اس نے کہا جس کو آپ نے مجھ پر بڑھا دیا ہے، مجھ پر فضیلت دے دی ہے، آپ کو میں بتا دوں یہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھے ذرا سا موقع دے دیں لاحتنکن ذریتہ، میں ان کی ذریت کو اکھاڑ پھینکوں گا، ان کے ذریت کو ان کو چھیل ڈالوں گا، ان کے ذریت کو بالکل قدموں سے ان کے قدموں سے ان کو مطلب یہ کہ قدم نہیں جمانے دوں گا، ان کو بہت تھوڑے سے ہوں گے جو مجھ سے بچیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارے ساتھ جو تمہارے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے تمہارے لیے بھی، اور جہنم ہم نے رکھی ہوئی ہے، بڑا بھرپور سزا ہم نے وہاں رکھی ہے تمہارے لیے۔ اور تم ٹھیک ہے، تم پھسلاؤ لوگوں کو، بھڑکاؤ لوگوں کو، یعنی جذباتیت پیدا کرو، مطلب ان کے اندر ہیجان پیدا کرو، ان کے اندر مطلب ایسے خیالات پیدا کرو جس کی وجہ سے وہ بس وہ مطلب یہ کہ ایکسٹریم ہو جائیں۔ اور کیا کرو تم اپنی آواز کے ذریعے سے، بڑی بھلی آواز، بڑی سریلی آواز کے ذریعے سے، جو سریلی آوازیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے کو استعمال کرو تاکہ ان کے ذریعے سے بہکاوا ہو، میوزک کے ذریعے سے، ان کے موسیقی کے ذریعے سے، جو گندی چیزیں ہوں اس کو پھیلا کر اس کو اس کے ذریعے سے بھلا بنوا دو، ان کے ذریعے سے وجلب علیہم، اور تم ان کے اوپر چڑھا لاؤ تمہارے فوجی، تمہارے سوار اور تمہارے پیدل چلنے والے، جتنے تمہارے فوجی ہیں، جو کوئی سواری پر ہے، کوئی پیدل چلنے والا، سب کو لے کر آ جاؤ، اور تم ان کے مال و دولت میں اپنا حصہ لے لو۔ یعنی ان کا مال جو اللہ کے لیے جانا چاہیے تھا وہ تم اس میں تمہارا حصہ دینے لگے، وہ کہ تمہارے نام سے چڑھاوے کرنے لگے، تمہارے نام کے خداؤں کو دینے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ سب باتیں وہ تمہارے ساتھ کرے گا، لیکن ایک بات سمجھ لو، شیطان نے جو تم سے وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طے کر دیا ہے کہ میرے بندوں پہ شیطان تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے بتانے کے لیے۔ ربکم الذی یزجی، دیکھو اے انسانوں، 66 نمبر کی آیت ہے کہ ذرا سا غور کرو کہ جب سمندر میں جب جاتے ہو تاکہ تم وہاں سے تجارت کرو، کوئی فضل اللہ کا حاصل کرو، یا اس میں سے وہاں سے مطلب یہ کہ وہاں پہ مچھلیاں پکڑو، تم کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے سب آسان کر دیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور تم سوچو جب تم سمندر میں آتے ہو ایک دم ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں اور مطلب یہ کہ موجیں بلند ہو جاتی ہیں، ڈوبنے کا خطرہ جب ہوتا ہے تو تمہیں راستہ نہیں ملتا، تم کس کو یاد کرتے ہو؟ تم صرف ہم کو یاد کرتے ہو۔ لیکن جب ہم تم کو بچا لاتے ہیں خشکی کی طرف تو پھر ہم سے بھول جاتے ہو ہم کو۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ افا امن تم، تو کیا تم اے لوگوں یہ سمجھو، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم کسی وقت دھسا دیا جاؤ تو تم بچا سکو گے اپنے آپ کو؟ تم خشکی میں بیٹھے ہو تب بھی ہم تم کو دھسا دیں گے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اور تم کو پتھر برسانے والی ہوائیں بھیج دیں گے، آندھیاں بھیج دیں گے، اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یا تم اس بات سے اپنے آپ کو بچا ہوا سمجھتے ہو کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ لے جائیں گے، تمہیں دوبارہ سمندر میں ہم لے جائیں گے؟ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، ایک دفعہ بچا لائے، اگلی دفعہ پھر ہم تم کو لے جائیں گے اور تمہارے پر وہاں پر ایسی ہوائیں بھیج دیں جو تمہاری کشتیوں کو توڑ دیں، تمہارے جہازوں کو الٹ دیں، فَيُغْرِقَكُمْ، اور تم کو غرق کر دیں تمہارے کفر کی بنیاد پر۔ یعنی ہم تمہیں اگر چاہیں تو مجبور کر کے پھر لے کے جائیں اور پھر سمندر میں لے جا کے تمہیں ڈو دیں، اور وہاں پہ تمہیں کوئی بچانے والا اور پیچھے تمہارے آنے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں آیت نمبر 70 میں بہت اہم بات کہی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑا اعزاز بخشا ہے۔ یعنی یہ انسان جو ہے کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ انسان کوئی گری ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ اپنے سے گری ہوئی چیزوں کو پوجے اور ان کی عبادت کرے، یہ تو بڑا معزز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ صرف اپنی عبادت کراتا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کراتا، اور یہ کہتا ہے جب تم عبادت میری کرو گے تم اور معزز ہو جاؤ گے، کیونکہ معزز کی عبادت معزز بنانے کے لیے ہوتی ہے، ذلیل کی عبادت ذلیل بنانے والی ہوتی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے سارے سامان کر دیے ہیں کہ وہ ان کی زندگی بڑی بھلے طریقے سے گزرے، خشکی میں، سمندر میں، اور طیب چیزیں ان کو ہم نے رزق سے نوازی ہیں، اور ہم نے ان کو بڑی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں، لیکن ان کو انسانوں کو ان پر بڑی فضیلت دی ہے۔ یوم یدعو کل اناس، اس دن جو ہے قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن سب جسم جو ہے پکاریں گے،
اور اس وقت پکارا جائے گا لوگوں کو ان کے سرداروں کے نام سے، ان کے پیشواؤں کے نام سے، یعنی ان کے جو لیڈر ہوں گے ان کے نام سے. تو جس کو دائیں ہاتھ میں اپنے اعمال نامہ دے دیا گیا تو وہ تو اپنے کتاب کو پڑھیں گے اور اس میں محسوس ہوگا ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے. لیکن جس آدمی کا معاملہ دنیا میں اندھے میں رہنے کا تھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. یہاں پہ اندھے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ جو ہدایت کو نہیں دیکھ سکا، جس کے اندر وہ نور نہیں پیدا ہو سکا جس کے ذریعے سے وہ ایمان کے نور کو پہچان لیتا اور حق کے نور کو پہچان لیتا، تو اپنے دنیا کی آنکھوں کے باوجود بھی وہ اندھے پن کے ساتھ رہا، تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا اور بلکہ اور بری راستہ اس کا برا راستہ ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، ارے نبی یہ آپ کو فتنے میں ڈال سکتے تھے. عن الذی اوحینا الیک، جس بات سے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے آپ سے فتنے میں ڈال سکتے ہیں. یعنی یہ کبھی کبھی آپ کے پاس ایسے مطالبے لے کر آتے ہیں یا آپ کو ایسی بات کہتے ہیں، اگر آپ ہم سے، یعنی کوئی یہ کہے کہ اللہ میاں اے نبی اگر آپ ذرا سا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دیں، اگر نمازیں ہماری 5 ہیں تو آپ ایسا کریں 3 کر دیں، یا 2 رکعتیں کم کروا دیں، یا 1 رکعت اور چھڑوا دیں، مثلا ایسی کوئی بات کہیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ شاید یہ آدمی جو ہے ان باتوں کو کرنے کے بعد دن پہ عمل کرنے لگے گا، تو یہ آپ کو ایسے راستے دکھانے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کو اپنے منزل سے ہٹا دیں یا اپنے مشن سے ہٹا دیں، جو ہم نے وہی کی ہے اس سے آپ کو ہٹا دیں، اور یہ آپ کو اس حالت پہ لے آئیں کہ آپ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اللہ نے نہیں اتاری ہے. اور اس کے بعد یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے بارے میں یہ بات کہی کہ اے نبی ہم نے آپ کو ثابت قدم بنا دیا، ہم نے آپ کو جمع دیا، یعنی آپ کے اندر کوئی ذرا سی ہلکی سی لرزش بھی آ سکتی تھی وہ ہم نے نہیں ہونے دی. ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر آپ ذرا سا بھی جھکتے ان کی طرف تو ہم آپ کی آپ کی زندگی جو ہے وہ دوہرے عذاب کے ساتھ ہوتی، اور مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا وہ دوہرا عذاب ہوتا اور آپ کو کوئی مددگار نہیں ملتا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے اندر 2 باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ کافروں کو ذرا سی دیر کے لیے بھی خوش کرنا چاہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو. اور دوسرا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہمیں بھی اس بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ ہم کافروں کو اگر خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا ان کی باتوں کو ماننے میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ ان کی خاطر اسلام کی بہت سی باتیں ہٹا دیں، مٹا دیں، دور کر دیں. یعنی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم کتاب قرآن میں سے بہت سے ایسے الفاظ ہٹا دیں، ایسی چیزیں کر دیں جو آج کے زمانے میں لوگوں کو پسند نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے ذرا سا ایسا کر دیا، ذرا سا بھی، تو دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب تمہارے لیے ہم نے طے کر رکھا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور یہ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کے خلاف یہ بھی بھڑکاوا دیں گے کہ ان کو زمین سے نکالو، تاکہ کہیں ہماری زمین پہ قبضہ نہ کر لیں، اس نام سے آپ کو زمین سے نکال دیں گے، مسلمانوں کو اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، ان کی چیزیں چھین لیں گے، ان کو مطلب یہ لوٹ لیں گے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ آپ کو مکے سے نکال دیں. یہ بھڑکاوے کیا کرنے تاکہ آپ کو مکے سے نکال دیں، یہ نبی کریم کے لیے. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر یہ آپ کو نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کے بعد یہ بھی بہت دن تک بچے نہیں رہیں گے، پھر ان کا انجام بھی بہت جلدی سامنے آ جائے گا. سنت من قد ارسلنا من قبل کا، یہ وہ سنت ہے جس کو ہم نے پہلے بھی نافذ کیا ہوا تھا اور آج بھی نافذ ہوتی رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا 78 آیت میں کہ آپ نماز پڑھیں. دلوک شمس، دلوک کے معنی ہوتے ہیں سورج کے جھکنا، یعنی جب سورج جو ہے جب نکلتا ہے تو وہ تو 20 آسمان تک جب تک جاتا ہے جب تک چڑھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ جھکنے لگتا ہے تو اس کے بعد پہلا جھکنا اس کا ظہر کے وقت میں ہوتا ہے. جب تھوڑا زیادہ جھک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عصر ہو جاتی ہے، اور جب مکمل جھک جاتا ہے تو مغرب ہو جاتی ہے. تو 3 نمازیں گویا اس کے اندر آ گئیں. غسق اللیل، اور پھر اس کے بعد آپ نے رات کا تذکرہ کر دیا کہ جب رات اندھیری ہو جائے. اندھیری کب ہوتی ہے؟ جب عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. اور قرآن الفجر، 5ویں نماز کہاں سے آ گئی؟ فجر کی نماز. تو گویا دوسرے الفاظ میں سورج نکلنے سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ فجر کا ہو گیا، اور سورج کے جھکنے کا زمانہ ظہر، عصر، مغرب کا ہو گیا، اور رات کی تاریکی کا عشاء کا زمانہ ہو گیا. یہ 5 نمازیں قرآن میں اس آیت میں کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، باقاعدہ 5 نام لے کے نہیں بیان کیا ہے، لیکن جو علامتیں ہیں ان سے آپ 5 نکال سکتے ہیں. کوئی ہمارے جو منکرین حدیث کہلاتے ہیں وہ کوئی ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی 2-3 نمازوں زیادہ کا ذکر نہیں ہے. کہیں دیکھیے فجر کا تذکر آیا ہے اور ایک آدھ جگہ اور ایک آدھ زبان نماز کا تذکر آ گیا ہے بس خالی. تو وہی سمجھتے ہیں کہ اپنی حماقت کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عربی آتی ہے، اور اپنی حماقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم کی سنت کی کوئی ضرورت تو ہم کو ہے نہیں، ہم خود قرآن کو سمجھ لیں گے. نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بھٹکتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. آج تک ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے یہاں پر بھی، کینیڈا میں بھی. غلام احمد پرویز ایک صاحب تھے، پاکستان میں تھے اور وہ سیکریٹری تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے جو حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا آسان دین چاہیے ہوتا ہے، ان کو انہوں نے خوب ترسایا تھا. آج بھی ان کے یہاں پہ ریکارڈنگ چلتی ہے اور ان کے ماننے والے آج بھی یہاں پر موجود ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو یہ وقت دیے ہیں، اور قرآن کا پڑھنا فجر میں تو بڑا ہی حاضری کا ہوتا ہے، دل حاضر ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دل لگا ہوتا ہے اس موقع پر. اور رات کا موقع ایسا ہے جس میں آپ تہجد بھی پڑھ لیں، نافلۃً لک. یہاں پہ اس کے دونوں مطلب ہیں. ایک تو نافلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو 5 نمازوں کے علاوہ ایک ایڈیشنل نماز دی ہے تہجد کی، ایک تو مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ کے لیے تو یہ 5 جو ہے تہجد بھی فرض ہے، دوسروں کے لیے نفل ہے لیکن آپ کے لیے یہ فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام محمود ہے جنت میں، وہ آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. امید ہے کہ ہم آپ کو وہاں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے. اور اسی لیے ہم اذان سنتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں آپ نبی کریم کو مقام محمود پہ لے جائیے. وقر رب ادخلنی، یہ آیتیں جو ہیں مکے کی ہیں، لیکن آپ کو یہ آیتیں جب آپ کو اتاری گئی تھیں تو اس وقت تو مکہ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن جب آپ نے مکہ فتح ہوا اور آپ داخل ہوئے تو آپ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے داخل ہوئے تھے. اے رب، آپ فرما دیں کہ اے رب مجھے راستہ میرا داخل ہونے کا ہو تو وہ سچائی کا ہو، کہیں سے نکلنے کا ہو تو وہ سچائی کا ہو، اور میرے لیے آپ ایسے مددگار بنا دیجئے جو میرے طاقتور بھی ہوں اور میری مدد کے لیے کھڑے بھی ہوں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان سے بھی آپ کہیے کہ اللہ میاں مجھے ایسے مددگار مل جائیں جو میرے مشن کو دنیا کے اندر مدد اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنی تعداد کے لحاظ سے اس کو مجھے مددگار بن جائیں. تو دونوں مدد اللہ نے آپ کو دی، اپنی مدد بھی، فرشتوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی. وقل جاء الحق، اور آپ جب وہاں پہ مکے میں کعبے میں داخل ہوئے تو وہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ ان کو گراتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. شفا کائے کے لیے ہے؟ شفا ہے انسان کی دل کی بیماریوں کے لیے، کفر کی اور مختلف چیزوں کی، لیکن اس میں اور شفا بھی ہے، یعنی جسمانی شفا بھی ہے، اس کے اندر تکلیفوں سے بھی شفا ہے، بیماریوں سے بھی ہے، جو بعض طرح کے جیسے جنوں کا اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی شفا ہے اس کے اندر. ولا یزید الظالمین، لیکن یہ قرآن جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے تو خسارے کا سودا ہے یہ، اور اس کے خسارہ بڑھتا جائے گا. جب قرآن نہیں اترا تھا وہ اللہ کا انکار کر رہا تھا تو ایک خسارہ ہوا، اب قرآن اتر آیا اس کے بعد وہ انکار کر رہا ہے تو خسارہ اور بڑھ گیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہ 83 نمبر کی آیت ہے کہ جب انسان کو ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں تو پھر اس کو وہ ہمیں بھول ہی جاتا ہے، اور ایک طرح سے ایسے بچ کے نکلتا ہے جسے ہم کو پہچانتا نہیں. لیکن ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو اب اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. تو اے نبی آپ چھوڑ دیجئے ہر آدمی کو کہ ہر آدمی اپنے شاکلہ پہ کام کرتا ہے. شاکلہ جو ہے، دیکھیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں بیان کی ہیں، اب مثلا ایک آدمی ہے علم حاصل کر رہا ہے، لیکن ایک علم سے ایک آدمی جو ہے فرض کیجئے کہ ایک نتیجہ نکالتا ہے، دوسرا نتیجہ نکالتا ہے، تیسرا جو ہے اس علم کے ذریعے سے ایک اور کام کرتا ہے. تو اللہ نے انسان میں عجیب صلاحیت رکھی ہے کہ ایک ہی مطلب یہ کہ چیز ہے، جیسے پانی ہے کہ اس سے ہزاروں پیداوار ہوتی ہیں، تو ایسے ہی انسانوں کی ہزاروں فطرتیں ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ شاکلہ جو انسان کا ہے، جو طریقہ ہے، بس وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑے. تو جب اللہ کے راستے پہ وہ چل پڑے گا تو ہزاروں دین کی خدمتیں وہ سب کرنے لگے گا، کوئی سی بھی خدمت کرے گا اچھی بات ہوگی. تو ان کے طریقے کو آپ لوگوں اپنے طریقے پہ کام کرنے کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون زیادہ ہدایت پہ چلے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. 3 سوال کیے تھے یہودیوں نے، کہا تھا مکے کے لوگوں سے کہ تم 3 سوال کرنا. ایک سوال تھا کہ روح کا کیا معاملہ ہے. تو روح کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا پورا نہیں دیا، بس صرف اتنا کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک میٹیریل بناتا ہے، میٹیریل کے ذریعے سے ایک چیز پیدا کرتا ہے، اور ایک روح ایسی ہے جس میں میٹیریل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس حکم اللہ کا آیا اور روح بن گئی، اس میں میٹیریل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں جتنا بھی علم تم سمجھتے ہو بہت تھوڑا سا علم ہے. ابھی کچھ لوگوں نے وہ کہا کہ صاحب ہم نے ناپا انسان کو وزن کو اور دیکھا کہ مرنے کے بعد 21 گرام جو ہے وہ انسان کے اندر سے چیز نکل گئی، تو وہ گیا 21 گرام کا وزن ہے روح کا. اب اس طریقے کی مطلب باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ عمل نامہ وہ جو ہوتے ہیں مطلب عملیات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم روح کو حاضر کر لیتے ہیں، ہم فلاں کر لیتے ہیں، ہمارے پاس روحیں حاضر ہوتی ہیں. ابھی سب باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا بھی تمہیں علم کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے اور زیادہ تر حصہ اس میں گمان کا ہوتا ہے، اندازوں کا ہوتا ہے اور غلط باتوں کا ہوتا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم چاہتے تو ہم لے جاتے جو کچھ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
تو ہم آپ کو مطلب یہ کہ ہم لے جاتے اس سے جو کچھ بھی ہم نے وحی کیا آپ کے اوپر، ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، تو آپ ہمارے پاس سے کوئی مطلب یہ آپ کوئی ایسا مددگار نہیں ملے گا جو ہمارے خلاف آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یعنی ہم نے جو آپ پہ وحی کی ہے، اگر ہم چاہتے تو اس کو پوری وحی کو اٹھا لیتے. ہم یہ چاہتے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو مطلب یہ کہ آپ کے ذہن میں رہنے ہی نہیں دیتے، لیکن ہماری مرضی ہے. لیکن ہم نے چاہا ہے کہ یہ آپ کے پاس رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا وکیل سمجھیں. یہ رحمت ہے اللہ کی آپ کے اوپر، اور آپ کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، اور اے نبی آپ فرما دیں کہ اگر سارے انسان سارے جن بھی جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ کبھی بھی نہیں لا سکتے، چاہے وہ کتنا ہی ایک دوسرے کو جوڑ لگا دیں، ایک دوسرے کی مددگار بن جائیں. اور ہم نے اس قرآن کے اندر ہر بات کی مثالوں کو بار بار گھما کے بیان کیا ہے، مگر زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو انکار پہ اترے ہوئے ہیں. 90 کے آیت ہے، وہ یہ کہتے ہیں مکے کے لوگ آپ سے کہ صاحب ہم آپ کو ایمان لانے کو تو تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا گھر ہے اس میں چشمے ابلنے لگیں پانی کے، اور آپ کے پاس باغات بھرے ہوئے ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور اس میں سے نہریں نکل رہی ہوں، یا آسمان سے کوئی ایسی چیز نکلے جو ہمیں گرتی ہوئی نظر آئے، دکھے ہم کو. اور تاتیہ باللہ، یہ آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ آپ کے آس پاس ادھر ادھر ساتھ دائیں بائیں چل رہے ہوں آپ کے، اور یہ آپ کا گھر جو ہے وہ بڑا سجا ہوا سونے جواہرات کا ہو، سونوں کا ہو، جواہرات کا ہو جی، اور ترقا بھی سما، یا ہم آپ کو چلتا ہوا جا کے دیکھیں آسمان پہ آپ چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کی اس بات کو چڑھنے کو بھی اتنا نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب واپس لے کے آپ ہمارے سامنے اس وقت لے کے آئیں گے، ہاتھ میں لیے ہوئے آئیں گے اور اس کو پڑھ کے سنائیں گے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کا جواب صرف ایک لفظ میں دے دیا کہ آپ یہ فرما دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرا پاک ہے، اس کو یہ سب باتیں وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے، مگر میں صرف ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. مجھے اللہ نے ایک انسان بنایا ہے اور ایک رسول بنایا ہے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ سونے جواہرات جمع کروں یا سونے جواہرات کا مظاہرہ کروں یا اس طرح کی چیزیں تمہیں دکھاؤں اور اپنے آپ کو تم کو اس سے معروف کروں. نہیں، مجھے تو اللہ نے تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. اور لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو آیا ہے یہ ہمارے جیسا انسان ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہمارے جیسا انسان ہم کو ہدایت دے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ قل لو کان فی الارض، تو آپ یہ فرما دیں کہ اگر ہمارے زمین میں فرشتے آسمان سے فرشتے یہاں پہ آباد ہوتے، چل رہے ہوتے، تو ہم ان کے لیے ایک رسول فرشتوں کو ہی بناتے. اب تو یہاں پر انسان آباد ہے نا، تو ہم انسانوں میں سے ہی بھیجتے ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تو آپ فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ ہے. انہ کان بعبادی، اور اپنے بندوں سے بہت آگاہ ہے، بہت آگاہ ہے. ومن یہد اللہ، تو جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے بس وہی ہدایت پر، اور جس کو گمراہی مل جائے تو تم اس کو کوئی اس کے ساتھی نہیں ملیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر کام آ سکے. اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا بہرا اور گونگا بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت، اور آگ کا معاملہ یہ رکھا ہے ہم نے کہ جب بھڑکنا اس سے کم ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر بھڑکا دیں گے. یہ وہ بدلہ ہے جو ان کو کفر کے نتیجے میں ملے گا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ہم تو مٹی ہو جائیں گے اور برادہ ہو جائیں گے، بھوسا ہو جائیں گے، یا ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمارا کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو اب تم بتاؤ تم اب کیا ہوا، تم اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے؟ جب اتنے آسمانوں کو زمینوں کو اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کر دے یا تم جیسے پیدا کر دے. اور تمہارے لیے ایک مدت اس نے بنائی ہے جس میں کوئی آنے میں شک نہیں ہے. لیکن ظالموں کے لیے تو سوائے کافروں کا جو معاملہ کیا ہے کہ وہ ظالم بنے رہتے ہیں اور وہ صرف انکار کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں 106 نمبر میں آیت میں 100 نمبر میں بہت اہم بات کہی ہے. انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ رزق ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر ہم نے رزق بندوں کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو ایک مومن کو ایک درازہ نہیں ملتا. آپ سوچئے اگر آج دنیا کے اندر اگر ساری رزق کے خزانے دوسروں کے پاس ہوتے تو ایک مسلمان کو یہ زندہ نہ رہنے دیتے، اس کے سارے کہتے ہیں مطلب دانہ پانی بند کر دیتے. تو اللہ نے کیا کہا ہے، اگر تم کو ہم ملکیت میں دے دیتے، ہمارے رحمت کے خزانے جو ہیں وہ دے دیتے، تو تم تو ایک پیسہ خرچ نہ کرتے اور لوگوں کو بچا کے رکھتے اور لوگوں کو بھوکا مر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں تنگ دلی ہے، انسان کے دل میں بچانے کی ہوس ہے کہ وہ بچا کے رکھتا ہے. مطلب آج کے لیے پورا ہو گیا لیکن کل کے لیے بھی سوچتا ہے بچا کے رکھوں، اور اگر دوسروں کو دوں گا تو کم ہو جائے گا، تو وہ دینا بھی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول بتا دیا ہے. یہ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم جو دوسرے ملکوں کو بھاگے پھرتے ہیں اور دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں، ہم یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے مدد بند کر دی تو ہم تو لٹ جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، ہمارا نہیں رہے گا. صرف اگر اس آیت کو ہم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ رحمت کے خزانے میرے پاس ہیں، اور میں نے کسی کو نہیں دیے. اگر دے دیے ہوتے تو پھر تو واقعتاً تم کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کے ساتھ بھیجا تھا. تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں جب ان کے پاس آئی تھی تو کیا ہوا تھا. فرعون نے اس وقت یہ کہا کہ اے موسیٰ ہمیں تو اب تم جادوگر لگتے ہو، جادو کا اثر ہو گیا تم پر.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے پاس سے اترا، تم اس بات کو سمجھ گئے ہو کہ اللہ کے پاس سے اتاری ہوئی بات ہے، اور وہ آسمانوں میں اور رب کا زمین ہے، زمین کا رب ہے، اور اس نے تمہارے لیے بڑی نعمت بھیجی ہیں، بصائر کی شکل میں، بصیرت کی شکل میں، آگاہی کی شکل میں، لیکن اے فرعون لگتا یہ ہے کہ تم نے اپنی ہلاکت کا ہی سامان کر لیا ہے، تم نہیں چاہتے کہ ہدایت ملے تاکہ تم نجات پاؤ۔ فاراد یستفزہم، تو انہوں نے موسیٰ کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ بھڑکانا شروع کر دیا کہ صاحب اگر تم نے اس کی بات مان لی تمہاری زمین پہ قبضہ کر لیں گے، تمہاری ملکیت لے لیں گے، تمہاری ساری چیزوں پہ اپنی حکمرانی بنا لیں گے۔ تو ہم نے اس کی اس بات کے بعد اس کو زمین میں سب ان کے ساتھ جتنے تھے سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں رہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آخرت کا جو وعدہ ہے وہ جب پورا ہوگا تو ہم تم کو پھر اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ تو یہ جو آخرت کا وعدہ جب نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ اگر تم آخری دفعہ تم جمع ہوئے تو پھر ہم تمہیں کیا کریں گے؟ ہم اکٹھا بنا کے لے کے آئیں گے۔ لفیفہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کو ہم نے بکھیر دیا ہے دنیا میں، لیکن جب آخری وعدہ پورا ہونے والا ہوگا تو ہم کو اکٹھا جمع کر دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے کہ اسرائیل میں یہودی ساری دنیا سے کھچ کھچ کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو یہاں پر 104 آیت میں اللہ نے کہا کہ جب وہ آخری والا وعدہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد ہم تم کو یعنی آخرت کی طرف لے جانے وعدہ جو ہے جو آخرت سے پہلے ہوگا اس میں ہم تم کو پہلے اکٹھا کر لیں گے۔ اور یہ حق کے ساتھ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہوا ہے، اتارنے والا بھی حق کے ساتھ ہے، اور جو چیز اتاری گئی ہے وہ بھی حق کی ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وقرآن فرقنا، اے نبی ہم نے یہ قرآن الگ الگ کیوں بھیجا ہے آپ کو، ایک ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ تاکہ آپ اپنے آرام سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو آپ کا دل ٹھہر ٹھہر کر اس کو سمجھ لے گا، اتار لیں گے اپنے اندر، اس پہ عمل کر لیں گے۔ ونزلنا تنزیلا، اس لیے ہم نے دھیرے دھیرے اس کو اتارا ہے۔ اگر اکٹھا اتار دیتے تو سب کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا اور آپ کی طبیعت اس پہ جم نہیں پاتی ایک ساتھ ساری چیزوں پہ۔ تو آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے والوں میں سے علم دیا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی باتوں کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنی پیشانیوں کو ٹھڈیوں کے بل زمین پہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں اور آپ کا وعدہ بالکل پورا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پڑتے ہیں اپنی پیشانیوں سے، اپنی ٹھڈیوں سے، اپنے منہ سے، اور روتے جاتے ہیں، اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو آپ فرما دیں تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو بھی تم پکارتے ہو، اللہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے کسی سے بھی پکار لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اللہ کے نام ہیں۔ ارے نبی جب آپ نماز پڑھیں تو نماز میں بہت زور سے نہ پڑھیں، اور بہت بھی کچھ دھیرے دھیرے بھی نہیں پڑھیں، بیچ کا راستہ رکھیں۔ یعنی آپ کی جہری نماز ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ نعرہ لگاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور اگر آپ ہلکے ہیں تو ایسا کہ بالکل ذرا سی بھی آہٹ نہیں آ رہی۔ تو حضرت ابوبکر جو تھے دھیرے پڑھتے تو آپ نے ان سے فرمایا ذرا اونچا کر کے پڑھو، عمر بہت زور سے پڑھتے تو آپ نے کہا ذرا دھیرے کر لو۔ وقل الحمدللہ، اور آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت میں، اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور وہ تو بہت ہی تکبیر والا، تکبر کرنے کا حق صرف اسی کو ہے، بڑائی کا حق صرف اسی کو ہے۔ یہ سورہ کہف ہے، مکی صورت ہے، اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں وہ دو سوال ان کے تھے، ایک تھے کہ غار والے کون تھے، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ ذوالقرنین کو تھا۔ تو دو سوالوں کے جواب اس صورت میں آئیں گے جو یہودیوں نے مکے والوں سے پوچھوائے تھے۔ تو اس میں وہ یہودی کے نوجوان ہیں جو یہودیوں سے پہلے کے زمانے میں تھے، جن کے اندر مطلب یہ کہ ایک قوم تھی جو بت پرست تھی، اور وہاں پہ چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ مسلمان ہونے کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کریں، کہ اگر ہمارا دشمن ہمارے یا حکمراں ہم کو اگر دین سے بدل دیں گے، ہٹا دیں گے تو ہم کیا کریں گے، بچیں گے کیسے، ہماری جان کوئی طاقت تو ہے نہیں، اور ہمارا کوئی حساب سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو قغال میں چلتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے۔ کہف کہتے ہیں ایسے غار کو جس میں اندر خول ہو، یعنی پہاڑ کے اندر خول جہاں ہوتا ہے اس کو کیو کہتے ہیں۔ الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی تعریف والی ہے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ کی بات، کجی کی بات نہیں رکھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اپنی جگہ پر بہت سیدھی ہے، قیم ہے۔ قیم کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور جس سے آدمی جڑ جائے گا تو وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی قیام دینے والی کتاب ہے۔ اور یہ اس میں بڑے ڈراوے دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کے ہماری طرف سے، اور مومنین کے لیے بشارت ہے جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کو اچھا اجر ملے گا۔ ماں کسی نے فی ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے ہمارے ساتھ بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس کتاب میں بڑے ڈراوے دیے گئے ہیں، جو انہوں نے ایسی بات کہی جس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کو نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم نہیں اتارا گیا، اور بہت بڑی بات کہتے ہیں وہ اپنے منہ سے نکال کے، اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی آپ ان کو دعوت دینے میں لگے رہتے ہیں، اپنی جان آپ کھپا دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اگر آپ اتنی زیادہ دعوت کے کام میں لگیں گے، حالانکہ وہ آپ پر بات پہ ایمان نہیں لاتے اور آپ کو اس پہ اور تکلیف ہوتی ہے۔
انا جعلنا، تو ایسے اے نبی یہ زمین جو ہے جتنی زینت اس کے اوپر ہے اس کے ساتھ ہم اس کو بالکل برابر کر دینے والے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہے اس کو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو کہ وہ کتنا اچھا عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ زمین جو ہے بالکل چٹھیل میدان بنا دی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس آیت نمبر جو 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے بیٹوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا کہ 8 میں کہ ہم اس زمین کو برابر کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہوگا وہ 2 باتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ عیسائی جو خدا کا بیٹا بناتے تھے اس کی وجہ سے قیامت جلدی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت لانے والوں میں سب سے بڑا حصہ جو ہے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ہوگا۔ یہودیوں کا اس لیے ہوگا کہ وہ مسیح کو مسیح کو مانیں گے، دجال کو، اور عیسائیوں کا اس لیے ہوگا کہ وہ یہودیوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے آنے میں ان دونوں کا حصہ سب سے بڑا ہوگا، جو انہوں نے جھوٹی باتیں بنائی تھیں اس کی وجہ سے یہ زمین پوری کی پوری جو ہے تباہ کر دی جائے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کہف والے، کہف کہتے ہیں غار کو، اور رقیم کہتے ہیں ان کے اوپر ایک تختی لگا دی گئی تھی ان کے ناموں کی، تو رقیم کا مطلب ہوتا ہے جن کی علامت لگا دی گئی، جیسے آپ نے دیکھا ہوا قبروں پہ علامت لگائی جاتی ہے، اسی سے رقم ہوتا ہے، رقم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لکھنا۔ یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ کیا تھا؟ کچھ نوجوان تھے، فتیہ کا مطلب بڑے نوجوان اسلام کیوں قبول کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو دنیا میں کوئی کھونا نہیں ہوتا، ان کی کوئی مصلحتیں نہیں ہوتی، ان کے کوئی مطلب یہ کہ ادھر ادھر کے مسائل نہیں ہوتے، اگر حق بات مان لی، سمجھ میں آ گئی تو فوراً مان لیں گے، ان میں کوئی ایج پیش نہیں کرتے۔ تو یہ نوجوان تھے جو انہوں نے پناہ لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے رب ہمارے لیے آپ رحمت کا معاملہ فرمائیے گا، اور احسان کا معاملہ اور ہدایت کا معاملہ فرمائیے گا۔ فضربنا، تو ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا۔ اب انسان کے کان اگر بند ہو جائیں تو انسان کے اندر بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس سے، تو کانوں سے ہی بہت بڑا انسان کا معاملہ ہے، رہنے کا بھی اور مرنے کا بھی۔ تو ہم نے ان کو غار میں رکھا کئی سالوں تک، پھر ہم نے دوبارہ ان کو اٹھایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے دونوں گروہوں کو کتنی مدت وہ ٹھہرے ہیں۔ اب ہم تم کو ان کا قصہ بتاتے ہیں نبی۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، مضبوط کر دیا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو آسمان زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ماننا تو بڑی بیجا بات ہے، بڑی غلط بات ہے، اللہ کے ساتھ زیادتی کی بات ہے۔ یہ ہماری قوم جو ہے کتنی بری ہے کہ یہ خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتی ہے، اور کوئی ان کے بعد دلیل نہیں ہے، اور یہ کتنی ظلم کی بات کرتے ہیں جو جھوٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ وَإِذَا تَزَلْتُمْ، اب ایسا کرتے ہیں ہم ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے خداؤں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں ایک پہاڑ میں چلتے ہیں، اگر کوئی غار مل گیا تو وہاں پہ ہم چپ چاپ ذرا چھپے رہیں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملہ رحمت کا کر دے اور ہمارے لیے آسان کر دے۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو سلا دیا، اور سورج گزرتا تھا ان کے قریب سے کہ گرمی بھی اس کو نہیں ملے، لیکن اس کی روشنی بھی ان کو تھوڑا سا سائڈ سے مل جائے، سائڈ سے گزر جاتا تھا، ایک طرف سے گزر جاتا تھا، دائیں طرف سے بھی، اور جب سورج ڈوبتا ہوتا تھا شمال سے گزر جاتا تھا، اور بیچ میں کھلا سا حصہ تھا جس میں اس کی روشنی بھی آتی رہتی تھی، اور ایک طرح سے ان کے جسم جو ہے وہ مطلب تپش سے بچ کر بھی محفوظ بھی رہتے تھے۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت والا ہوتا ہے، جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی اور بتانے والا میں نہیں ملے گا، کوئی اس کو ایسا ارشاد دینے والا، رشد دینے والا، ہدایت دینے والا پھر کہیں سے نہیں ملے گا اس کو۔ تم سمجھو گے ان کو قریب سے گزرو گے، دیکھو گے وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہوتے تھے، اور ہم ان کو پلٹتے رہتے تھے، کبھی دائیں بائیں پہلو سے کبھی بائیں پہلو سے، اور ایک کتا ان کے ساتھ چلا گیا تھا، وہ ان کے دروازے کے پاس جو جگہ تھی اس کے پاس اپنے پیروں کو بچھائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ لو اطلعت علیہم، تو منظر ایسا تھا کہ اگر آپ وہاں سے گزرتے تو اس وقت آپ ان کی حالت، آپ پر ایسا روب کی حالت عالی ہوتی کہ آپ وہاں سے بھاگ جاتے اور آپ کو اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک عجیب قسم کی حالت حفاظت کی پیدا کر دی تھی۔ ہم اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی کتنے دن سوئے ہم، لگتا یہ ہے کہ ہم نے آج کافی ایک پورا دن سوتے رہے ہم۔ ایک نے کہا نہیں بھائی تھوڑی دیر سوئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کتنا ہے، تو ان کے پاس سکے تھے جو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور انہوں نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے اب۔ جیسے ہی وہ اٹھے تو بھوک بے تحاشا لگنے لگی، تو انہوں نے کہا بھائی بازار جاؤ اور یہ سکے دے کے دیکھو جو حلال کھانا ہو نا، یعنی انہوں نے کیا بات کہی، دیکھو وہاں تو بت پرست لوگ ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ چڑھاوے کی ہوں گی، کسی کی ہوں گی، تو بالکل جو حلال کھانا ہو وہ خرید کے لے آنا، تو آج ہمیں تو بہت بھوک لگ رہی ہے، اور دیکھو ذرا سا معاملہ چپ کے جانا، کوئی ٹوہ لے کے ایک دم سامنے مت آ جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پکڑ لیں یا تمہارے بارے میں کچھ ہو جائیں۔ اچھا وہاں جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں تو کایا پلٹ چکی تھی، وہاں کی پوری بستی مسلمان ہو چکی تھی، وہاں کی اسلام لا چکی تھی۔ تو اگر انہوں نے کہا لیکن اگر تمہیں انہوں نے پکڑ لیا تو پھر تمہیں پتھر سے ماریں گے یا تمہاری ملت میں واپس لے لیں گے، پھر تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔
اس طرح سے ہم نے ان کو راستہ بتا دیا، ان کے اوپر لوگوں کو ان کی خبر لوگوں کو پتہ چل گئی، اور اس سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ قیامت کا آنا بھی برحق ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چل گیا جب انسان 300 سال کے سونے کے بعد جاگ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ انسان کا قبر میں سونا اور اٹھنا جو ہے اسی طرح سے اس کو انسان کو آسان سمجھ لے گا وہ، کیونکہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو قیامت کا انکار کرتا تھا۔ آج بھی بہت سے گروہ ہیں یہودیوں کے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ان کا قیامت کے بارے میں جو شک تھا اس کو دور کرنے کے لیے یہ ثبوت دکھا دیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اچھا اس کے بعد جب وہ ہوا کیا، تھوڑی دیر بعد کھانا کھایا، انہوں نے لوگوں سے بات کی اور بتایا، اور لوگ پہچان بھی گئے، ان کو یاد آ گیا کہ ہاں ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ نوجوان تھے غائب ہو گئے تھے، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ پھر لیٹے اور سو گئے اور انتقال ہو گیا ان کا۔ اب یہ طے ہوا کہ اب ان کا کیا کریں، قبر تو بنا دی لیکن قبر کے پاس نشانی کیا بنائیں، تو اسی نے کہا ہم ایک عمارت بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے بزرگ تھے، تو جن لوگوں کے کی بات پہ فیصلہ ہوا وہ کیا کہ مسجد بنا دیتے ہیں ایک یادگار کے طور پر۔ یہ اردن میں ایک جگہ ہے سحاب، عمان کا جو ان کا کیپٹل ہے اس کے قریب ہے جگہ، سحاب ہے، وہاں پر یہ جگہ ہے، ابھی بھی موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ منظر وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جا کر لوگ دیکھنا چاہیں تو۔ سیقولون ثلاثہ، لوگ اچھا لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اصل بات پہ تو لوگ جاتے نہیں، اس پہ چلے جائیں گے یہ واقعہ کب ہوگا، اتنے کتنے لوگ تھے، کیا تھے، تو اب یہ بھی اس میں مسئلہ ہوا۔ لوگ کہیں گے صاحب 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب اندازے لگا رہے ہیں، جھوٹے اندازے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد کے بارے میں معلوم ہے، تھوڑے سے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ میں ان میں سے تھوڑوں میں سے ہوں، اور یہی تعداد ہے آخری والی جو قرآن نے کہی ہے، یہی صحیح ہے کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ تو آپ ان سے کوئی بحث مت کیا کریں، زیادہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیں لیکن بحث میں الجھے نہیں، اور ولا تستفتون، اور ان سے کسی بات میں کوئی فتویٰ لینے کی ان سے مطلب یہ کہ آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ بھائی تم حقیقت بتاؤ۔ اور نبی کریم نے جب یہ بات یہودیوں کی آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا آپ نے، تو نبی کریم کو یہ تنبیہ کی گئی اور وہی رک گئی کافی دنوں کے بعد۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ جب آپ کوئی بات کہیں کہ میں کل کروں گا تو اس کے لیے آپ انشاءاللہ ضرور کہیں، الا ان یشاء اللہ۔ اور دیکھیے جب آپ کو یہ اپنے رب کو اگر اس بات کو آپ بھول جائیں، جب یاد آئیں تو پھر یاد کر لیں اللہ تعالیٰ قل، اور آپ کہہ دیں کہ میرا رب جو ہے وہی ہدایت دینے والا ہے اس بات کی طرف۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 300 سال زندہ رہے اور 9 سال بڑھا دیے۔ یہ 9 سال کیسے بڑھ گئے؟ یہ قمری اور عیسوی سال کا ہوتا ہے، یعنی چاند سے جو آپ لکھائیں گے حساب وہ مطلب اس کے سال چھوٹے ہوں گے، اور جو سورج سے ہوگا تو 300 سال بنے سورج سے، اور 309 بن گئے چاند کے حساب سے۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے کتنے دن وہ ٹھہرے ہیں، اس کو غیب کا علم زمین کا، ابصر بھی واسمع، وہی دیکھتا ہے، کیا وہ دیکھتا ہے، کیا وہ سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اپنے رب کی وحی کو جو وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھ کے بنا دیجئے، اس کا کوئی کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی بات سے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، اس سے ہٹ کر کسی کو آپ اپنی پناہ دینے والا نہیں ملے گا آپ کو کوئی بھی۔ اور پھر آپ نے ایک عجیب بات کہی اس آیت نمبر 78 27 28 میں، بہت اہم بات ہے یہ کہ اے نبی آپ اپنے ایمان لانے والے جو آپ کے ساتھ ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آپ اپنا دل انہی کے ساتھ جوڑے رکھیے، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے۔ جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، آپ ان سے اپنی آنکھیں ہٹا کر دوسروں کی طرف مت ڈالیں۔ جن لوگوں نے دنیا کی زینتیں سجا رکھی ہیں، بڑے بڑے عہدے بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس مقامات ہیں، آپ ان کی طرف لالچ سے مت دیکھیں، کس طرح سے مت دیکھیں۔ آپ صرف اپنے جو کمزور مسلمان ہیں انہی کو سب کچھ سمجھ لیں، اور ان کے ساتھ تو بالکل مت جائیے گا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اور اپنی وہ خواہشوں پہ چلتے رہتے ہیں، اور ان کے معاملہ کبھی بھی ایک حد پہ نہیں ہوتا، کبھی اس حد پہ چلے جائیں گے، کبھی اس حد پہ۔ یعنی یہ دیکھیے یہ 3 صفتیں ہیں جو اسلام سے دور ہو جاتا ہے، یا جس میں اسلام میں کمزوری آ جاتی ہے۔ 3 باتیں کہ ذکر کرنے والے جو اللہ کی یاد کرنے والے ان سے ان کا دل نہیں لگے گا، لیکن دنیا کی باتیں کرنے والوں سے خوب دل لگے گا۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا لیکن خواہش پہ عمل کرنا زیادہ اچھا لگے گا۔ اور تیسرا یہ کہ ان کا معاملہ کبھی بھی اعتدال اور توازن کا نہیں ہوگا۔ اور آپ فرما دیں کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، تو جس کو دل چاہے ایمان لے آئے، جو دل چاہے نہیں مانتا ہے تو کفر پہ اپنے رہے۔ ہم نے پھر ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے ہم نے قناتیں بنا رکھی ہیں، جیسے کوئی آگ ہوتی ہے اس پہ مطلب بڑے بڑے مطلب وہ خیمے تنے ہوئے ہیں، وہاں پر اگر پکاریں گے بھی تو ان کو پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا جس سے چہرے ان کے جل جائیں گے۔ بہت برا پانی ہے اور بہت برا ساتھ ہے۔ اور جنہوں نے عمل کیا اچھے اور عمل صالح کیا، ایمان لائے،
ان کا اجر تو ہم ضائع نہیں کریں گے. ان کے لیے باغات کی جنتیں ہوں گی ہمیشہ کی رہنے والی, پانی بہتا ہوگا, اور ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے. سونا مسلمانوں کے لیے حرام کیا گیا مردوں کے لیے, وہاں پر وہ سونا پہنیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا, اور ان کے جو لباس ہوگا اس میں طرح طرح کے ریشم کے طرح کے کپڑے ہوں گے. باریک ریشم ہوگا, ملا ہوا دبیز ریشم ہوگا, مکسچر ہوگا. یعنی مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے دنیا میں, لیکن اللہ نے وہاں پہ ان کے لیے ریشم دیا ہوگا, کیونکہ یہاں انہوں نے اللہ کی حرمت کو مانا تھا, تو اس کا انعام ملے گا کہ وہاں وہ ریشمی لباس پہنیں گے. طرح طرح کے رنگ ہوں گے, طرح طرح کے کلر ہوں گے اس کے, اور تختوں پہ سحریاں ہوں گی جس پہ سجے ہوئے بیٹھے ہوں گے. بہترین ثواب ہے, بہترین ساتھ ہوگا جو ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر دو انسانوں کی بات بیان کی. بڑی خوبصورت بات ہے یہ آیت نمبر 32 سے, کہ دو مثالیں دیکھیے. دو آدمی تھے, دونوں ساتھ ساتھ تھے, اور دونوں کے باغات قریب قریب میں تھے. ایک کا باغات بہت بھرا تھا, بڑی پیداوار تھی اس میں, انگور پیدا ہوتے تھے, اور اس میں کھجوریں ہوتی تھی. اور کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں گرمی کا جو زمانہ ہوتا ہے, گرمی میں کھجور چلتی ہے, لیکن کھجور کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نیچے چھوٹی چھوٹی پودے لگانا بڑا آسان ہو جاتے ہیں سبزیوں کے اور اس کے. تو ان کے بیچ میں اس نے راستے بنائے ہوئے تھے, وہاں پہ اس نے چھوٹی موٹی زراعت کھیتی بھی کرتا تھا. اور اس کے بعد دو باغات تھے, اور دونوں باغات بہترین قسم کے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے ایسی اس کے ساتھ پانی بے پناہ اور پیداوار بے پناہ, اور اس میں کوئی کمی اس کے ساتھ نہیں کی. اور اس کے بیچ میں پانی بھی چل رہا تھا, نہریں بھی پھوٹی ہوئی تھیں وہاں پر, اور اس کے بعد پھل آتے تھے. اس کے ساتھ ایک اور اس کا جو دوست تھا, اس کے بعد ایک چھوٹا سا باغ تھا, وہ کمزور سا تھا, بہت پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی اس کی. تو وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. اب یہاں پر بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ محبت بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں, ایک دوسرے کے وہ بھی کر رہے ہیں, تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ بھائی دیکھو, دنیا میں مجھے اللہ نے خوب نوازا ہے, کتنا مال دیا ہے, کتنا مجھے مطلب تعداد بھی میری ہے, غلام بھی بہت ہے میرے پاس, نوکر بھی ہیں, اولاد بھی ہے, سب کچھ ہے میرے پاس. اور وہ پھر وہ کہتا تھا اپنے باغات میں داخل ہوتے ہوئے کہ, اور وہ ظلم کرنے والا تھا اللہ کے ساتھ, مانتا نہیں تھا اللہ کو, یعنی اللہ کو مانتا نہیں کرتا. دو باتیں کہتا تھا, ایک تو کہتا رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہلاکی نہیں کرے گا, یعنی معذون یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں, یہ سوال ہی نہیں. دوسرا کہتا رہا کہ قیامت آئے گی بھی, ویسے تو مجھے امید نہیں ہے قیامت آئے گی, لیکن اگر آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے ایسی ساری چیزیں مل جائیں گی, میں وہاں بھی بڑے مزے کروں گا. تو وہ جو اس کا ساتھی تھا وہ مسلمان تھا, وہ اس سے باتیں کرتا تھا. وہ کہتا تم اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے, پھر تم کو نطفے سے بنایا, پھر تم کو ایک بہترین شکل میں, ایک انسانی شکل میں, مرد کی شکل میں تمہیں مطلب یہ کہ پروان چڑھا دیا. اور لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو میرا رب ہے, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پاتا تھا. اس نے پھر ایک اور دیکھی کتنی خوبصورت بات کہی کہ کاش تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم کہتے کہ اللہ کی شان ہے, کیسا اللہ نے مجھے نوازا ہے, اور قوت تو صرف اللہ کی ہے. اور دیکھو میں تم سے مال میں بھی کم ہوں, اولاد میں بھی کم ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انعام دینا چاہے مجھے دنیا میں بھی دے سکتا ہے, اور مجھے تم سے بڑھ کر جنت دے دے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو باغ ہے اس پہ ایک آندھی چلے, اور کل تم اٹھ کے دیکھو کہ معلوم ہے پورا چٹیل میدان بن گیا تمہاری زمین, اور یصبح ماؤہا غورن, اور پھر یہ سوچو کہ تمہارا جو پانی آ رہا ہے جس سے ساری پیداوار لے رہے ہو وہ سوکھ جائے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ تم کچھ نہیں کر سکو. اور کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اللہ نے مثال بیان کرنے کے بعد کہا ایسا ہی ہو گیا. اس کے پھل جو تھے سارے کے سارے جو تھے وہ مطلب یہ مٹا دیے گئے, مطلب یہ کہ وہ مطلب یہ رون دیے گئے, اور وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ ایک دوسرے پہ ملنے لگا, ندامت کے ساتھ پھنسنے لگا, کیونکہ جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا وہ سب اس کی سب مطلب یہ کہ جو چھتریاں تھیں وہ سب کی سب گری ہوئی پڑی تھیں. اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بنایا ہوتا. اور اس دن اس کا کوئی مددگار نہیں تھا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کر سکے, کوئی مددگار نہیں تھا. اب اس میں دونوں باتیں اس میں مل سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے یہ بات کہی کہ میں کاش اللہ کے ساتھ شریک نہ بناتا تو شاید وہ ایمان لے آیا تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام نہ لائے. لیکن ابھی دیکھیے کہ ہمیں اس میں دعوت کیا ہے. اس میں دعوت یہ ہے کہ اگر ہم کافر سے ملتے ہیں تو کافر کا یہ مطلب ہم کہیں تم جہنم میں جاؤ گے, بلکہ ہمارا طریقہ اس کو سمجھانے کا ہونا چاہیے بھلے انداز سے, اور اس کو یاد دلانا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے تم کو کتنے نوازا ہے, تم اور اللہ کی شکر ادا کرو. اور ہمیں اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر, اور نہ حسرت کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ نے اتنا دے دیا ہمیں نہیں دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نواز دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ولایت جو ہے سرپرستی تو صرف اللہ کی ہوتی ہے, اور وہی ثواب اور آپ بہترین انجام دیتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے نبی پھر ان کے بعد وہ مثال دے دیے دنیا کی. کیسی مثال ہے؟ جیسے آسمان سے پانی برسے اور زمین سے پیداوار نکل آئے, اور طرح طرح کی ہوں, ہر طرح کے اس میں مطلب ہوں پانی مل جانے کے بعد, اور اس کے بعد وہی پانی جس نے زمین کو ہرا بھرا کیا تھا اگر وہ پانی برس جائے تو وہ پانی کو کیا کر دے گا؟ وہ پانی زمین کو ساری پیداوار کو گلا دے گا. یا وہ زمین پہ پانی اگر پیداوار ہو گئی اور تھوڑا دیر بعد ہوا چلی اور معلوم ہوا کہ وہ سب رون دی گئی,
یا یہ کہ زمین سے پیداوار ہم نے لے لی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی زمین کھانے پینے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی مال ایسے ہی ہے، کچھ دنوں کھایا پیا مزہ کیا، اس پر اڑا دیا اور ختم ہو گیا، آگے چل کے کچھ نہیں والا ہے. لیکن کیا چیز ہے؟ المال والبنون، یہ مال اور دولت اور بیٹے اور زینت ہے، دنیا کی سجاوٹ ہے یہ. لیکن باقی رہنے والی چیز کیا ہے اللہ کے پاس؟ وہ جو ثواب ہے جو تم اس عمل کے ذریعے سے کما لو گے، اپنے بچوں کے ذریعے سے کما لو گے، اپنے مال کے ذریعے سے کما لو گے، اپنی نیکیوں کے ذریعے سے کما لو گے، وہ باقی رہنے والا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور اس دن تم زمین کو دیکھو گے بالکل کھلی صاف ہوگی، اور ہم اس میں لوگوں کو سب کو جمع کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم، اور ان کے صف تر صف ان کو سب کو پیش کر دیا جائے گا، اور ان کو ویسا ہی لایا جائے گا جیسے وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے، جبکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے لیے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. ان کے سامنے وہ کتاب رکھ دی جائے گی تو مجرمین جو ہیں ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، اور کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کتاب ہماری تو کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتی، نہ چھوٹی نہ بڑی، ہر چیز اس کے اندر جمع ہے. اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے اتنا کیا. یہ جنوں میں سے تھا، یہ ابلیس جو تھا فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس نے رب سے نافرمانی کی. تو کیا تم اے لوگو اس کو، اللہ کو چھوڑ کر اس کی ذریت کو، اس کو اور اس کی ذریت کو مجھ سے چھوڑ کر اس کو دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات، اللہ نے عجیب بات کہی یہاں پر آیت نمبر 51 میں، کہ ہم نے انسانوں کو اور کسی کو بھی اپنے جو کچھ ہم بناتے ہیں اس میں ہم نے کسی کو بلایا نہیں تھا کہ تم ذرا آ جانا، ہم تم سے مشورہ کریں گے، تمہیں دکھائیں گے ہم کیسے بناتے ہیں، تم سے پوچھ بھی لیں گے. تو اللہ نے کہا کہ نہ تو ہم نے آسمان زمین کے بارے میں ان سے گواہی دی، نہ ان کو بلایا، نہ خود ان کے بارے میں ان سے پوچھا. اور جو لوگ جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی گمراہوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا. وَيَوْمَ يَقُولُ النَّادُو، ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے تمہارے شرکاء کو، شریکوں کو بلاؤ جو اللہ کے علاوہ تھے، وہ پکاریں گے تو کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہوگا، اور ان کے درمیان میں صرف ہلاکت ان کے سامنے ہوگی. اور مسلمانوں کو اب یقین ہو جائے گا، مجرموں کو، کہ اب تو ہم جانے والے ہیں اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. اور اے نبی، ہم نے قرآن میں ہر بات کو گھما کے بات کہی ہے، اور لیکن انسان جو ہے بڑا بحث بازی کرتا ہے، بہت ہی جدال کرنے والا جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جب ہدایت آ چکی ہے، کیوں؟ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ جو سنتیں پہلے گزر چکی ہیں یہی اس کو دہرانا چاہتے ہیں کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے. ہم نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں بشارت اور ڈراوے کے لیے، لیکن کافر جو ہیں باطل باتوں سے ان کی بحث بازی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باطل کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں گے. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ومن اظلم، اور وہ آدمی کتنا جھوٹا ہوگا، ظالم ہوگا، جب اس کے سامنے ہماری بات آئے تو اس سے منہ موڑ کے نکل جائے، اور جس بات کو ہم نے بھول جائے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے. انا جعلنا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بھی پردے پڑے ہوئے ہیں. جب آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں فلن یہتدوا، وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. اب اللہ تعالیٰ تو بہت غفور ہے، بہت رحمت والا ہے، اگر وہ چاہتا تو انسانوں کے اعمال پہ فوراً پکڑ کر لیتا اور عذاب فوراً بھیج دیتا، لیکن ہم نے ایک مدت طے کر رکھی ہے جس سے ان کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. اور یہ بستیاں ہم نے اس سے پہلے بھی ہلاک کی ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور جو بھی ہلاک کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک وقت ہم نے طے کر دیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، میرا خیال سے یہاں سے ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے، پھر ایک نیا پورا واقعہ شروع ہو رہا ہے.